الصلاة والسلام عليك يا رسول الله لقد بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت الأمة ومحوت الظلم وأرشدتنا إلى السنة والجماعة صلى الله عليك وعلى آلك وأصحابك أجمعين اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة صدق اللہ العظیم وصدق رسوله النبی الکریم الامین ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایها الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم منزہ عن شریک فی محاسنہ فجوہر الحسن فیہ غیر منقاسم یا اکرم الخلق مالی من الوذ بہ سواک عند الحادث العممی رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. وہ جن کے نوری لب لفظوں میں مصری ڈال دیتے ہیں، وہ جن کے نوری لب لفظوں میں مصری ڈال دیتے ہیں، وہ جن کے لفظ جملوں کو یقین میں ڈال دیتے ہیں، وہ جن کی شبنمی باتیں دلوں میں اتر جاتی ہیں، وہ جن کی شبنمی باتیں دلوں میں اتر جاتی ہیں، بنا کے دل کو پاکیزہ جبیں میں جگمگاتی ہیں، وہ جن کی طلب میں طالب گھروں سے دور جاتے ہیں، مٹا کے اپنی ہستی کو خدا کا نور پاتے ہیں، وہ جن کے طالب علموں پر صحابہ کرم چھاتے ہیں تو ان کے قدموں کے نیچے فرشتے پر بچھاتے ہیں. اگر راہ طلب میں جگر پگھلے تو کیا غم ہے، اگر راہ طلب میں جگر پگھلے تو عجب کیا ہے کہ ان کے ہر لفظ میں آج بھی انہی کا جلوہ ہے. وہ جن کی یاد زخموں کا درد ہونے نہیں دیتی، وہ جن کی دید آہوں کو سرد ہونے نہیں دیتی، وہ جن کے شوق میں باغ جنا میں بلبلیں بولیں، وہ جن کے عشق میں شجر یقین سے کونپلیں نکلیں، اگر سولی ملے ان کی محبت میں گوارا ہے، جو ہر تلخی مٹائے ان کے چہرے کا نظارہ ہے. اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعم نوالہ واتم برہانہ وعظم شانہ کی حمد و ثنا اور حضور سرور کائنات مفخر موجودات زینت بزم کائنات دستگیر جہاں غم گسار زمان سید سروراں حامی بے کساں قائد المرسلین خاتم النبیین احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم کے دربار گوہر بار میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد نہایت ہی مقتدر محتشم اور محترم اصحاب سجادہ، اساتذہ کرام، شیوخ الحدیث،
اصحاب ارشاد، نہایت ہی معزز و محتشم حضرات و خواتین، رب ذوالجلال کے فضل اور توفیق سے آج بر صغیر کی عظیم روحانی درگاہ مخدوم امم حضرت داتا گنج بخش اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کے گنبد کے زیر سایہ حق پرستوں کا یہ عظیم الشان اجتماع ادارہ صراط مستقیم پاکستان کے پہلے سالانہ اجتماع صراط مستقیم کے حوالہ سے اور جامعہ جلالیہ رضویہ مظہر الاسلام داروغہ والا میں دوسرے دورہ حدیث شریف کے اختتام کے موقع پر آج منعقد ہے، جس میں آپ حضرات جلوہ گر ہیں۔ میرے پاس ایسے الفاظ نہیں کہ جن الفاظ سے میں ان عظیم شخصیات کا شکر ادا کروں کہ جو اپنے اپنے مقام پر ہی نہیں یہاں بھی درخشاں آفتاب اور رخشندہ مہتاب کی شکل میں چمک رہے ہیں۔ اگر آپ کو پتہ چل جائے کہ وہ کونے میں بیٹھے ہوئے حضرت علامہ مولانا غلام محمد توسوی حافظ اللہ تعالی کتنے شیوخ الحدیث کے استاذ ہیں اور کتنے سینوں کو انہوں نے منور کیا، تو آپ حیران رہ جائیں۔ یہ حضرت علامہ مولانا حافظ کریم بخش صاحب حافظ اللہ تعالی، جنہوں نے جامعہ بکی شریف میں سال ہا سال تک لوگوں کے سینوں کو منور کیا اور حضرت حافظ الحدیث رحمت اللہ علیہ کے فیض سے سینوں کو سیراب کرتے رہے۔ شیخ الحدیث حضرت علامہ مولانا محمد اقبال افغانی صاحب، جنہوں نے زندگی حدیث شریف کی خدمت میں گزار دی۔ ان میں ایک ایک استاذ اتنے عظیم ہیں کہ ان کی عظمتوں کو سلام کرنے میں بھی ہمیں بہت سا وقت درکار ہے۔ یہ تمہارے سامنے جو مشائخ جلوہ گر ہیں، ان کی ایک ایک سانس برکتوں سے لبریز ہے۔ خوشبو رومی حضرت پیر سردار احمد عالم صاحب کھریپڑ شریف سے جو تشریف لائے، اور ملتان کے بیتاج بادشاہ حضرت مولانا حامد علی خان رحمہ اللہ تعالی کے لخت جگر حضرت قاری بہاؤالدین محمد میاں صاحب زید مجدہ، جو سٹیج پہ رونق افروز ہیں۔ لاہور کی شخصیات جن کے شجر علم کے زیر سایہ آج ہر طرف لوگوں کو چین مل رہا ہے، سرور مل رہا ہے۔ کراچی کے ارباب علم، سرحد کے ارباب علم اور بلوچستان سے تشریف لائے ہوئے یہ اصحاب جبہ و دستار، جو مجمع پہ ہی نہیں سائڈ میں کرسیوں پر بھی جلوہ گر ہیں، ان شیوخ الحدیث اور مدرسین اور ان عظیم علماء کے ہوتے ہوئے بندہ ناچیز کو اس آخری حدیث سے متعلق بھی چند باتیں عرض کرنے کے لیے ڈیوٹی سونپی گئی ہے۔ میں دیکھ رہا ہوں مجمع بھی علماء پر مشتمل ہے اور دور دراز سے اہل حق تشریف لائے ہیں۔ پروگرام انشاءاللہ جاری رہے گا۔ مناظر اسلام حضرت مولانا سید احمد اسد صاحب جلوہ فروز ہو چکے ہیں اور جانشین حضرت حافظ الحدیث حضرت پیر سید محمد مظہر قیوم شاہ صاحب مشہدی حافظ اللہ تعالی جلوہ گر ہونے والے ہیں۔ ابھی یہ جو درس ہوگا اس کے بعد دستار فضیلت کا پروگرام ہوگا اور پھر مناظر اسلام خطاب فرمائیں گے اور بعد میں خصوصی دعا ہوگی۔ اس پروگرام کے لیے مناظر اہل حق پیر سید محمد عرفان شاہ صاحب مشہدی نے خصوصی طور پر جلوہ افروز ہونا تھا، مگر ان کے پاسپورٹ کی پرابلم کی وجہ سے آخری دن تک وہ کوشاں رہے اور ہمارے اس اجتماع میں وہ شریک نہ ہو سکے۔ محتشم سامعین حضرات، اس وقت ایک عجیب کیفیت ہے اور ایک عجیب منظر ہے
کہ حضرت داتا گنج بخش اجویری رحمت اللہ علیہ کے گنبد کے زیر سایہ آج دور دراز سے عشاق کے قافلے پہنچے ہیں. ادارہ صراط مستقیم کی مختلف شاخوں کے احباب جتنے جلوہ گر ہوئے اور جتنے قافلے آئے، اگر ان کے نام لیے جاتے تو یہ بھی بڑا لمبا سلسلہ تھا، لیکن ہم یہ چاہتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ حدیث شریف سے متعلق اور جو ادارہ کا منشور ہے اس سے متعلق گفتگو ہو جائے. چونکہ اس وقت میرے ذمے دو باتیں ہیں، آخری حدیث شریف کا بیان بھی ہے، اور اسی حدیث شریف سے جو ہمارے لیے ادارہ صراط مستقیم اور اس ملک اور ملت کی بہتری کے لیے جو پیغام ہے، اس سلسلہ میں بھی چند باتیں میں نے آپ حضرات کے سامنے عرض کرنی ہیں. مجھے پھر تمہاری قسمت کو سلام کرنا ہے کہ کبھی وہ وقت تھا جب صحابہ کرام علیہم رضوان صرف ایک حدیث کو سننے کے لیے اور پھر ان سے سننے کے لیے لوگوں نے سفر کیے. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دہلیز پر جا کر بیٹھے رہتے، دستک نہ دیتے، لیٹ جاتے، انتظار کرتے، ہوا چلتی اور چہرہ غبار سے بھر جاتا. جب استاذ بہر تشریف لاتے کہتے حل ارسلتا الینا، آپ نے پیغام بھیجنا تھا، ہم تجھے جا کے پڑھاتے. تو فرمایا کرتے کنت انا احق بذا منکا، یہ آپ کا حق نہیں کہ آپ مجھے گھر آ کے پڑھائیں، میں اگرچہ کونین کا بہت بڑا شہزادہ ہوں مگر یہ میرا حق ہے کہ میں آپ کے در دولت پہ حاضر ہو کے پڑھوں. حدیث شریف کے لیے آج تم نے سفر کیا، یہ وہ سنت تم نے ادا کی جس وقت ایک شخص مدینہ شریف سے چلتا ہے اور دمشق میں پہنچتا ہے، حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جا کے کہتا ہے جئتک من مدینہ الرسول صلی اللہ علیہ وسلم لحدیث بلغنی انک تحدثہ، میں مدینہ شریف سے آیا ہوں اور میں رشتہ داروں سے ملنے نہیں آیا، میں تجارت کے لیے بھی نہیں آیا، میں بڑی دور سے چل کے کیوں آیا ہوں، مجھے پتا چلا ہے کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کو بیان کرتے ہیں اور مجھے وہ آپ کی زبان سے سننا ہے کہ آپ نے اپنی آنکھوں سے وہ پرنور چہرہ دیکھا اور اس وقت لفظ محفوظ کیے، میں نے اتنا سفر تمہارے پاس سے وہ حدیث وصول کرنے کے لیے کیا ہے. تو حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے اے شوق حدیث میں سفر کرنے والے، پھر میرا پیغام سن لے. میں نے اپنے نبی علیہ السلام کی زبان سے یہ لفظ سنے تھے من سلک طریقہ یطلب فیہ علما سلک اللہ لہ بہ طریقا من طرق الجنہ، فرمایا جو علم کے راستے میں قدم اٹھائے گا اس کے قدم جنت کی طرف اٹھ رہے ہوں گے. خالق کائنات جل جلالہ نے اس کو یہ اعزاز بخشا ہے کہ ان قدموں کی وجہ سے اللہ جنت کے راستے اس کے لیے آسان فرما دے گا اور جنت کے راستے اس کے لیے سہل ہو جائیں گے. لہذا وہ عشق کا سفر اور مستی کا سفر، وہ جو دمشق کی طرف رواں ہوتے ہوئے ایک شخص حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچ کے فیض حاصل کرتا ہے. آج اس حدیث کی عظمت کے پیش نظر یہ قافلے یہاں پہنچے اور پھر وہ وقت کتنا حسین تھا جس وقت حضرت امام ابو حاتم رازی رحمت اللہ علیہ کے وصال کا وقت قریب تھا اور اپنے بیٹے سے کہنے لگے بیٹے میں دنیا سے جا رہا ہوں، میرے بعد تم میرے نائب ہوگے اور میرے جان نشین ہوگے، میرے سجادہ نشین ہوگے، تجھے لوگ ابو حاتم کا بیٹا کہہ کے پکاریں گے، تمہاری بہت بڑی شان ہوگی. مگر میرا کام بھی ذہن میں رکھنا، میں نے کیا کیا دنیا میں، میری دنیا کی زندگی کیسے گزری. کہنے لگے لقد مشیت علی قدمیہ فی طلب الحدیث اکثر من 1000 فرسخ، میں نے اپنے قدموں پہ چل کر اپنی زندگی میں 8000 کلومیٹر کا سفر طلب حدیث میں کیا ہے. اے میرے بیٹے تمہارا بوڑھا باپ دنیا سے جا رہا ہے اور اس انداز سے کہ 8000 کلومیٹر کا سفر میں نے حدیث کے حصول کے لیے کیا ہے. وہ لوگ بڑے، ان کے مقامات بڑے، ان کی شانیں بڑی، لیکن آج جو لوگ ختم بخاری شریف کے اس پروگرام میں اور اجتماع صراط مستقیم کے پروگرام میں جو کہ ولیوں کے ولی کی دہلیز پہ ہو رہا ہے آئے ہیں اور نیت یہ لے کے آئے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ خالق کائنات جل جلالہ نے آج بھی ملت میں یہ روح برقرار رکھی ہے، آج بھی جذبے سلامت ہیں اور انشاءاللہ وہ دن دور نہیں جب رب ذوالجلال ان جذبوں کو مزید تابندگی عطا فرمائے گا. محتشم سامعین حضرات، بخاری شریف اور حضرت داتا گنج بخش حجویری رحمت اللہ علیہ کا مقام کتنی بڑی مناسبت ہے. تصور تو کرو
وہ امام بخاری جو خشک نہ تھے، جن کا عشق اتنا سلامت تھا، جن کا علمی مقام اتنا اونچا تھا، جن کے زہد و تقوی کی جو داستان ہے وہ بڑی ہری بھری ہے، انہوں نے جب بخاری لکھی اور اپنا زندگی کا سرمایہ اکٹھا کیا، جو پونجی تھی اپنی استطاعت کی اس کو پگھلایا، چمک پیدا کی اور روشنی سے یہ سوغات تیار کی. میرے بھائیو تصور کرو 16 سال کے عرصے میں حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ اس حدیث کی سوغات تیار کر رہے تھے. ان کو 3 لاکھ حدیثیں آتی تھیں، ان میں سے 1 لاکھ جو صحیح حدیث ہے اس میں سے یہ خلاصہ آپ کے لیے اکٹھا کیا جو تکرار کے بغیر اگر اس کو سمجھا جائے تو وہ 6000 احادیث ہیں. اور یہ ان کا عزم تھا، ان کی محبت تھی. وہ بخارا میں بیٹھ کر بھی حدیث لکھ سکتے تھے، وہ مصر میں رہ کر بھی حدیث کے لیے یہ کام کر سکتے تھے، وہ اپنی سلطنت کے کسی کونے میں بیٹھ کر بھی یہ سب کچھ کر سکتے تھے. مگر حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے جو حدیث کو جمع کیا تو اس کے لیے جو مین کام تھا تراجم کا کہ کوئی حدیث کس باب کے نیچے لکھنی ہے، کس کو کہاں لکھنا ہے، کس کو کس انداز میں ترتیب دینی ہے، حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے اپنی تمام بخاری کے جتنے بھی عنوان ہیں، تراجم ہیں، ترجمۃ الباب ہیں، وہ سارے کے سارے وہاں بیٹھ کے لکھے. وہ جگہ جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ پیغمبر کا جہاں پہ آستاں ہے زمین کا اتنا ٹکڑا آسماں ہے، حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے تمام تراجم وہاں پہ مکمل کیے اور کچھ حصہ آپ نے حرم پاک میں مکمل کیا. 16 سال لگائے. آج کسی کو حدیث پڑھنی ہے تو سوغات پکی ہوئی ہے، مگر پوچھو روح بخاری سے کتنی پلکوں سے نمی مانگ کے لائی ہوگی، پیاس تب پھول کی شبنم نے بجھائی ہوگی. وہ اس سوچ سے، اس عشق سے، اس محبت سے وہ کام کرنے والے امام بخاری رحمت اللہ علیہ، انہوں نے اپنے پورے کام میں یہ عقیدہ بھی تفویض کیا کہ جس نے میری بخاری پڑھنی ہے اس نے اس یقین سے پڑھنی ہے، اس نے اس عقیدہ سے پڑھنی ہے کہ ادھر میں بولتا ہوں ادھر میرے محبوب سنتے ہیں، ادھر میں کہتا ہوں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ادھر سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم تصدیق بھی فرماتے ہیں. یہ کوئی مفروضہ نہیں ہے. ذہبی نے سیر اعلام النبلاء میں یہ لکھا ہے کہ محمد بن ابی حاتم جس وقت امام بخاری رحمت اللہ علیہ کے پاس حدیث لکھ رہے تھے، پورا دن گزر گیا. طویل وقت جب گزرا امام بخاری کہنے لگے آج میں نے تمہیں بہت تھکایا ہے، لگتا ہے تمہیں تھکاوٹ ہوگی، لیکن میں تمہیں ایک بات بتاؤں، تم کون ہو، تمہارا مقام کیا ہے، تم کس حیثیت میں اس وقت میرے پاس بیٹھے رہے ہو. یہ اصول ہے تدریس حدیث کا اور یہ معیار ہے علم حدیث کا اور یہ عقیدہ ہے امام بخاری کا جو آج بھی سنی کے دل کے اندر چمک رہا ہے. امام بخاری کہنے لگے اگرچہ میرے محبوب علیہ السلام کو دنیا سے گئے ہوئے سال گزر گئے ہیں، لیکن میرے پاس پڑھنے والے سن لے، تم نے جو ٹائم میرے پاس گزارا ہے، ان اہل الملاہی فی ملاہیہم واہل الصناعات فی صناعاتہم والتجار فی تجاراتہم وانت مع النبی واصحابہ صلی اللہ علیہ وسلم. تم نے جتنا ٹائم گزارا سن لو، تجارت والے تجارت کرتے رہے، لہو و لعب والے کھیل میں مصروف ہیں، دکاندار اپنی دکانوں میں مصروف ہیں، لیکن محمد بن ابی حاتم جو ٹائم تم نے میرے پاس گزارا ہے میرے پاس نہیں اللہ کے نبی کے پاس گزارا ہے. انت مع النبی واصحابہ، وہ ذہبی جن کی صداقت پر سندوں کو رکھا جاتا ہے اور ضعیف اور صحیح کا امتیاز کیا جاتا ہے، وہ ذہبی سیر اعلام النبلاء کے اندر حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ کی اس حیثیت کو واضح کر رہے ہیں کہ ان کا عقیدہ پڑھانے میں کتنا تابندہ عقیدہ ہے اور کتنا عمدہ عقیدہ ہے. وہ یہ بتا رہے ہیں اگر اس سے کے بغیر پڑھایا جائے گا بخاری سے فیض نہیں ملے گا. اگر یہ عقیدہ سامنے ہوگا، ادھر بولتا ہوں ادھر محبوب سنتے ہیں، ادھر میں بیان کرتا ہوں ادھر کان متوجہ رہتے ہیں، اور سرکار دو عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کا فیض جھوم جھوم کے برستا ہے. جہاں یہ عقیدہ ہوتا ہے وہاں بخاری بھی ہوتی ہے، جنت کی کیاری بھی ہوتی ہے. محتشم سامعین حضرات، چونکہ درس ہے اس کے اپنے انداز ہیں، آپ نے نعروں پر بھی پابندی رکھنی ہے اور ادھر سے دیکھنا بھی نہیں. پوری توجہ کیجیے کہ یہی بات تو کر رہا ہوں کہ حدیث ہے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے ہماری حاضری ہے اور حضرت داتا گنج بخش کے وسیلے سے حاضری ہے. اور یہ بات وہ بات ہے
جس کی صداقت ہمیں اپنے شیوخ سے ملی، میرے مرشد برحق شیخ کامل جنید زمان حافظ الحدیث امام الاصل حضرت پیر سید محمد جلال الدین شاہ صاحب رحمہ اللہ تعالی جب مرکز اہل حق بریلی شریف میں پڑھنے گئے تھے، وہاں پہنچے ہمارے استاد محترم بحر العلوم حضرت علامہ مولانا محمد نواز صاحب رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں ہمیں کئی دن گزر چکے تھے، شاہ صاحب خوش نظر نہیں آتے تھے، ہماری چارپائیاں بالکل اکٹھی ہیں، میں دیکھتا رہا کہ ہم نے تو کہاں سے سفر کیا اور پنجاب سے چلے اور بریلی شریف پہنچے، مگر شاہ صاحب مجھے خوش نظر نہیں آتے وقت جذبہ ہمارا تھا حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلی کی طرف جب ہمارے قدم اٹھے ہمارے شیخ کامل کے حکم پر، تو ہمارے دلوں کے جذبات یہ تھے، چلی ہے لے کے وطن کے نکار خانے سے شراب علم کی لذت کشاں کشاں مجھ کو مثل شانہ چاک کرے، دل کو چاک کرے مثل شانہ جس کا اثر اے رضا تیری جناب سے ایسی ملے فغاں مجھ کو۔ ہم بڑے شوق سے آئے ہیں مگر شاہ صاحب خوش نظر نہیں آتے، کہتے کچھ دن ہی گزرے تھے شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ، جب صبح میں اٹھا بیدار ہوا تو شاہ صاحب مسکرا رہے تھے، آپ کے ہونٹوں پہ تبسم کو دیکھ کر اور کھلے چہرے کو دیکھ کر میں سمجھ گیا، محسوس ہو رہا تھا کہ ان کا گزر ہوا، کلیاں کھلی ہوئی تھی، فضا میں بہار تھی۔ میں نے کہا شاہ صاحب کیا وجہ ہے؟ آج خوشی بڑی ہے، تبسم ہے، چہرے پہ مسکراہٹ ہے اور ہریالی بڑی ہے، سبب اس کا کیا ہے؟ کتنے دن ہو گئے ہیں ہم پڑھنے آئے ہیں، سبق بڑا اطمینان سے پڑھتے ہیں، حدیث بڑی اچھے طریقے سے ہم سمجھتے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی آپ مایوس نظر آتے تھے، آج بڑے خوش نظر آ رہے ہو، سبب کیا ہے؟ امام اللہ حافظ الحدیث حضرت پیر سید محمد جلال الدین شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ ارشاد فرمانے لگے، مولانا بات یہ ہے، جب سے میں آیا تھا مجھے یہ فکر لاحق تھی، ہم حدیث پڑھتے تو ہیں، کیا ہمارے نبی علیہ السلام کو ہمارا پڑھنا منظور بھی ہے یا نہیں؟ ہم صبح و شام یہ رٹ تو لگا رہے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا نبی علیہ السلام ہمارے اس قال کہنے پر تصدیق بھی کرتے ہیں یا نہیں؟ میں اس سوچ میں بالکل مضطرب تھا۔ آج رات محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کرم فرمایا ہے، تشریف لائے ہیں اور فرمایا ہے مجھے تمہارا پڑھنا بھی منظور ہے، تمہارے اساتذہ کا پڑھانا بھی منظور ہے۔ لوگ بخاری کا نام تو بہت جگہ لیتے ہیں، مگر یہ ہے بخاری کہ جس میں جو ربط مدینہ شریف سے ہے، اور یہ ہمارا مکتب اہل سنت ہے کہ جس میں داخلہ مدارس میں ہوتا ہے، منظوری مدینہ شریف سے ہوتی ہے، ادھر سے فیض ملتا ہے اور آج اس کو پہنچایا جاتا ہے۔ یہ عقیدہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ تفویض کر رہے تھے، فرمانے لگے انت مان نبی و صحابہ، تم نے جتنا ٹائم میرے پاس گزارا یہ لغو نہیں تھا، یہ کسی اور کے پاس نہیں گزرا، یہ تو نبی علیہ السلام کے پاس گزرا ہے، یہ تو صحابہ کرام علیہ رضوان کے پاس گزرا ہے۔ لہذا آج بھی حدیث میں بخاری پڑھتے ہوئے اور حدیث شریف پڑھتے ہوئے ہر عاشق صادق کو، ہر مومن کامل کو اور ہر طالب علم کو اور ہر پڑھانے والے کو یہ یقین رکھنا چاہیے، ہم کوئی کھوکھلے لفظ نہیں پڑھ رہے، ہم کوئی محض کسی کے کہنے کے اوپر حکایت نہیں کر رہے، ہمارا ڈائریکٹ رابطہ مدینہ شریف سے ہے۔ ادھر پڑھنے والے پڑھتے جاتے ہیں، ادھر کرم فرمانے والے کرم فرماتے جاتے ہیں۔ محتشم سامعین حضرات، بخاری شریف کا آخری باب اس وقت، اس میں جو حدیث شریف ہے وہ ہمارا اس وقت موضوع ہے، اور یہ یاد رکھیں، مجھے پھر وہ جملے یاد آتے ہیں جو نور نگر مدینہ شریف میں میرے محبوب علیہ السلام کی زبان سے نکلے تو کانوں نے موتی سمجھ کے چنے۔ مسند امام احمد میں حدیث شریف ہے، فرمایا تسمعون ویسمع منکم ویسمع ممن یسمع منکم، فرمایا میرے صحابہ تم میرے پاس آتے ہو اور حدیثیں سنتے ہو اور شوق سے سنبھالتے ہو، یاد کرتے ہو، فرمایا تم یاد رکھو میں تمہیں بتا رہا ہوں اور تمہیں گارنٹی دیتا ہوں، اور یہ غیب کی خبر تھی جو محبوب علیہ الصلوۃ والسلام علم کے میدان میں بھی طالب علموں کو بھی سنا رہے تھے۔ فرمایا میرے صحابہ یوں نہیں ہوگا کہ آج مجھ سے تم شوق سے سنو اور کل تمہیں کوئی نہ پوچھے، تمہاری کوئی قدر نہ ہو، تمہاری طرف کوئی قدم نہ اٹھے، تمہاری طرف کوئی نگاہ نہ اٹھے، تمہاری طرف کوئی کاروان شوق نہ چلے، تم دنیا میں گم ہو جاؤ اور تمہیں کوئی ڈھونڈنے والا نہ ہو۔ نہیں نہیں میرے صحابہ، جیسے آج میں چمکتا ہوں، تم چاندنی کا نور آنکھوں میں لگاتے ہو، وہ وقت آنے والا
ہے جب دنیا کے ایک ایک شہر میں تمہارا سورج چمک رہا ہوگا اور دنیا تم سے روشنی حاصل کر رہی ہوگی. یہ غیب کی خبر تھی. تسمعون ویسمع منکم، تم مجھ سے سنتے ہو تجھ سے بھی سنا جائے گا. ویسمع ممن یسمع منکم، اور جو تجھ سے سنے گا وہ بھی آگے سنائے گا. اس کے بھی شاگرد ہوں گے، اس کی طرف بھی سفر جاری رہے گا، اس کی طرف بھی محبتوں کے کاروان چلیں گے. آج حضرت داتا گنج بخش اجمیری رحمت اللہ علیہ کے گنبد کے زیر سایہ ہزاروں کی تعداد میں آنے والے اشاق، تمہارا آنا نبی علیہ السلام کی اس علم غیب کی خبر پر بھی صداقت کی مہر لگا رہا ہے. صدیاں گزر گئیں، کتنے طوفان اٹھے، کتنی آندیاں آئیں، لوگوں نے معاذ اللہ خاکے بنائے، گستاخیاں کی اور چاہا کہ ان کو ستی سا انسان بنا کے پیش کیا جائے. لیکن آج بھی یہ عشق بولتا ہے اور محبت بڑھتی ہے اور کارواں آگے چلتا ہے. تو یہ اٹھتے قدم اور یہ پہنچتے قافلے دنیا والوں کو بتا رہے ہیں کہ ان کی بات جیسی کسی کی بات نہیں، ان کی ذات جیسی کسی کی ذات نہیں. لہذا وہ اب بھی زندہ ہیں کہ رب ذوالجلال نے ان کے قول کو بھی زندگی عطا فرمائی ہے. محتشم سامعین حضرات، امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے بخاری شریف کے آخری باب میں حدیث شریف جو ذکر کی وہ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، اور حدیث شریف کے الفاظ ہیں کلمتان حبیبتان الی الرحمن خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. دو کلمے اللہ کو بڑے پسند، زبان پر بڑے ہلکے، اور کل قیامت کے دن ترازو میں ان کا بہت زیادہ وزن. وہ کیا ہے؟ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. اجتماع میں چونکہ عوام بھی بیٹھے ہیں اور درس بخاری ہے جس کے لیے پہلے 8 سال درس نظامی پڑھنا ہوتا ہے. ہمارے استاد محترم تاجور کشور تدریس حضرت علامہ عطا محمد بندیالوی رحمت اللہ علیہ جب مجمع یہاں میں تقریر کرتے تھے تو یہ فرما دیتے تھے میرے پاس جو پڑھنے بیٹھتے ہیں رات بھر مطالعہ کرتے ہیں تو پھر ان کے پلے کچھ پڑتا ہے اور تم سارے بغیر مطالعہ کے بیٹھے ہو. اب تجھے اس بات کا پتہ کیا چلے گا؟ یہ تو ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں اسی حال میں جس وقت غائبانہ جنازہ سیمینار منعقد کیا گیا تھا تو اس وقت بھی عوام کا ٹھاٹھے مارتا سمندر تھا، اور اس کو جس طرح آخری دم تک اور آخری لمحے تک لوگوں نے شوق سے سنا. ہمیں امید ہے یہ ان محدثین کا فیض ہے اور ان ہمارے شیوخ کا ہم پہ انشاءاللہ کرم ہے کہ بات جتنی بھی مشکل سے مشکل ہوگی اس کو سمجھنے کی کوشش کی جائے گی، اس واسطے کہ اس کے پڑھنے میں آپ کو رحمت کا پورا کوٹا ملنے والا ہے. ہر شخص کوشش کرے، بات مشکل نہیں ہوگی، بڑی آسان ہوگی. سب سے پہلے یہ بات ہے کہ حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے اس حدیث شریف کو 3 مقامات پہ ذکر کیا. 3 مقامات پر امام بخاری رحمت اللہ علیہ یہ حدیث شریف لا. کتاب الدعوات کے اندر بھی اسے ذکر کیا اور وہاں پر باب ہے باب فضل التسبیح، تسبیح کی فضیلت. امام بخاری کا انداز ہے وہ ایک حدیث کو 20 بار بھی ذکر کرتے ہیں، 25 بار بھی ذکر کرتے ہیں اور ہر بار نیا مسئلہ نکالتے ہیں. پہلے وہ عنوان دیتے ہیں، نیچے وہ حدیث دیتے ہیں. اصل ترجمہ الباب جو ہوتا ہے وہ دعویٰ ہوتا ہے، آگے اس کی دلیل ہوتی ہے. تو یہ حدیث 3 بار ذکر کی اور صرف اس میں یہ نہیں کہ ہر بار نیا مسئلہ بیان کیا، یہ بھی بتایا کہ تینوں بار اس لیے ذکر کی کہ میں نے 3 جدا جدا شیوخ سے یہ حدیث پڑھی ہے. 3 بار ذکر کر دی. کتاب الدعوات میں بھی ہے، کتاب الایمان میں بھی ہے اور کتاب التوحید میں بھی ہے. یہ آخری کتاب کتاب التوحید ہے. اور جس وقت اس کو کتاب الدعوات میں ذکر کیا تو استاد ہیں زہیر بن حرب، اور جس وقت کتاب الایمان میں ذکر کیا تو استاد ہے قتیبہ بن سعید، اور جس وقت اس کو آخری مقام پر یہاں انہوں نے ذکر کیا کتاب التوحید کے اندر تو یہاں پر آپ کے استاد ہیں احمد بن اشکاف. تو آپ یہ بیان کرنا چاہتے ہیں کہ کوئی یہی نہ کہتا رہے. آج ایسے بھی لوگ ذہن پیدا ہو چکے ہیں جو کہتے ہیں امام بخاری کو شاید حدیثیں تھوڑی آتی تھی اور ایک حدیث بار بار لکھتے رہے ہیں.
امام بخاری یہ بتانا چاہتے ہیں کہ میں نے ایک گھاٹ سے نہیں پیا، میں نے کئی چشموں سے پیا ہے، میرے مشائخ ہیں، میں نے ان سے جدا جدا پڑھا ہے اور جدا جدا فیض پایا ہے، اور ساتھ یہ بھی بتاتے ہیں کہ ایک حدیث سے مسائل کتنے نکلتے ہیں تاکہ کل لوگ حدیث بھی پڑھتے جائیں اور ہر خوشبو کو بھی سونگھتے چلے جائیں۔ 3 مقامات پر حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث شریف کو ذکر کیا اور ان میں الفاظ میں بھی تبدیلی آئی ہے، یعنی استاذ جدا ہیں، اس کے بعد ساری سند ایک ہی ہے، اور آگے جو راوی ہیں وہ حضرت سید ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس حدیث کو روایت کرتے ہیں، اور تینوں مقامات پر ہی وہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت اس کو ذکر کرتے ہیں، لیکن ترتیب میں چونکہ فرق ہے تو اس بنیاد پر امام بخاری یہ واضح کرنا چاہتے ہیں کہ میرے نزدیک ان تینوں میں اگرچہ صحت ہے لیکن سب سے زیادہ جس کو میں اپنی طرف سے ترجیح دے رہا ہوں وہ یہ ترتیب ہے کہ پڑھا جائے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اب اس مقام پر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جس وقت باب قائم کیا تو باب میں آیت کو بھی ذکر کیا اور پورا دعویٰ ذکر کیا، اور اس دعوے کے دلیل کے طور پر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے پھر اگلی حدیث کو ذکر کیا۔ باب کیا ہے؟ باب قول اللہ وَنَدْعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، اللہ کا فرمان ہے کہ ہم رکھیں گے ترازو، میزان کی جمع ہے موازین، القسط یہ اس سے بدل ہے اور مضاف معذوف ہے، ذوات قسط، کہ ہم رکھیں گے ایسے ترازو جو کہ انصاف والے ترازو ہوں گے، لیوم القیامہ، لام فی کے معنی میں قیامت کے دن میں۔ رب ذوالجلال نے یہ ارشاد فرمایا قیامت کے دن ترازو رکھے جائیں گے، کوئی یہ نہ سمجھے کہ حساب نہیں ہوگا، کوئی یہ نہ سمجھے جو کرتوت ہوں وہ یہیں رہ جائیں گے اور ہم سے کوئی پوچھے گا نہیں۔ تو جلال واضح کرنا چاہتا ہے کہ قیامت کے دن حساب ہوگا، ہر چیز کا بیان، ہر چیز، ہر لمحے کا بیان، ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، جو بھی انسان بولتا ہے، جو کچھ اس کی زبان سے نکلتا ہے تو فوراً رپورٹر ہوتے ہیں جو اس کو لکھتے ہیں اور ریکارڈ تیار ہوتا ہے کہ یہ دن کو کیا بولتا تھا، رات کو کیا بولتا تھا۔ ساتھ فرما دیا فلا تظلم نفس شیئا، کسی نفس پر ظلم نہیں کیا جائے گا، وَإِن كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّن خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا كَفَىٰ بِنَا حَاسِبِينَ، فرمایا اگر کسی ذرے کی جتنا بھی کسی کا کوئی عمل ہوگا ہم ضرور لائیں گے، ہم سے بڑھ کے کوئی حساب نہیں کر سکتا۔ تو یہ پہلا حصہ آیت کریمہ کا حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس باب میں لکھا، اور ساتھ یہ فرمایا وَأَنَّ أَعْمَالَ بَنِي آدَمَ وَقَوْلَهُمْ تُوزَنُ، انسان کے اعمال کا وزن ہوگا اور قول کا بھی وزن ہوگا، ان کو تولا جائے گا۔ تو یہاں سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ معتزلہ کا رد کرنا چاہتے ہیں۔ معتزلہ سمجھتے ہیں، ان کا یہ عقیدہ ہے کہ بندے کا عمل عرض ہے اور عرض فنا ہو جاتی ہے، اور فنا ہونے کے بعد عرض پھر وجود اس کو کیسے ملے گا؟ اب میں بول رہا ہوں تو یہ بات ہوا میں ملتی جا رہی ہے، کسی نے کوئی کام کیا، ہاتھ کو حرکت دی تو یہ ایک عرض ہے، عرض ختم ہو جائے گی۔ لہذا وہ کہتے ہیں قیامت کے دن کسی فعل کو نہ کوئی وجود ملے گا اور نہ ہی کوئی اس طرح کے ترازو ہوں گے کہ جن میں باقی چیز کو تولا جا رہا ہو۔ جب وہ اس بات کا انکار کر رہے تھے تو امام بخاری یہ چاہتے ہیں کہ ثابت کیا جائے قیامت کے دن باقی ترازو ہوں گے، اس سے بڑے بڑے پلڑے ہوں گے اور ان کے اندر عمل تولے جائیں گے، عمل کو اللہ جسم دے گا، اقوال کو بھی جسم دے گا، یہ سارے جسم والے ہوں گے اور جس نے جو کچھ کیا ہے اس کے لحاظ سے اعمال کو تولا جا رہا ہوگا۔ لہذا حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا یہ مقصد ہے کہ معتزلہ کا رد کیا جائے، جو سمجھتے ہیں کہ اعمال کی کوئی حیثیت نہیں ہے اور اعمال فنا ہو رہے ہیں، اس کے بعد نہ ان کو وجود ملے گا اور نہ ہی حصی طور پر تولا جائے گا۔ امام بخاری ایسے دلائل پیش کرنا چاہتے ہیں کہ جس سے پتا چلے واقعی قیامت کے دن ترازو بھی حصی ہوگا اور اس ترازو کے اندر جو کچھ تولا جائے گا اس کو بھی جسم عطا کر دیا گیا ہوگا۔ اس سلسلہ میں یہ بات بھی حدیث شریف سے ذہن میں رکھیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ مرفوعاً مذکور ہے، یوضع المیزان یوم القیامہ فلو آبا فیہ السماوات والارض لوضعت، اللہ ایسا ترازو رکھے گا کہ اگر اس کے پلڑے میں ساری زمینیں رکھیں، سارے آسمان رکھیں پھر بھی سنبھال سکتے ہیں، اتنا بڑا ترازو ہوگا۔ اور پھر جس وقت تقول الملائکہ، فرشتے اس ترازو کو دیکھ کے یہ کہیں گے اے اللہ اتنا بڑا ترازو رکھ دیا ہے، اس کو نیک عملوں سے بھرے گا کون؟
اتنے بڑے ترازو کو بھر کون سکتا ہے؟ کوئی چھوٹے سائز کا ترازو ہونا چاہیے تھا، اتنا بڑا ترازو تم نے بنا دیا۔ فیقول اللہ، رب جواب دے گا تم سمجھتے نہیں ہو فرشتوں، تمہیں پتا نہیں ہے کہ جس وقت میرا ایک بندہ میری تسبیح کرتا ہے اور میری حمد کرتا ہے، اس کو میں اتنا ثواب دیتا ہوں، وہ جس وقت میرا نام لیتا ہے اس ثواب کی وجہ سے میں اس ترازو کو بھر دیتا ہوں، اور اس ترازی کو بھرا ہوا ترازو اس کو ثواب کا عطا فرما دیتا ہوں۔ ایک بندے کا خلوص، ایک بندے کا نیک عمل اور ایک بندے کی بندگی جس میں خلوص بڑھتا جاتا ہے، رب ذوالجلال اس کی نیکی کو اتنا عروج دیتا ہے، اتنی تربیت فرماتا ہے، یہاں تک کہ اس کا ایک عمل اگر رب چاہے تو اللہ کی تربیت سے اس ترازو کو بھر سکتا ہے جس ترازو کو زمین و آسمان بھی نہیں بھر سکتے۔ یہاں سے یہ بات بالکل ثابت ہوئی کہ یہ ترازو حقیقی ہے اور وزن ہوگا باقاعدہ اعمال کا، اور اعمال کو تولا جائے گا، اعمال کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جسم ملے گا۔ اور یہاں وہ مستدرک کی حدیث بھی ضمن اختصار سے بیان کر دوں، جس کو سند صحیح سے ذکر کیا گیا کہ جب قیامت کا دن ہوگا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں میری امت میں سے ایک شخص کو اللہ سارے لوگوں کے سامنے کھڑا کر دے گا اور اس کو کہے گا دیکھ تیرے گناہ کتنے ہیں، فینشر علیہ 99 سجلا، 99 رجسٹر گناہوں کے اس کے سامنے ہوں گے، اور ہر رجسٹر اتنا چوڑا ہے جہاں تک نگاہ جاتی ہے، اتنے زیادہ گناہ اور اس کے رجسٹر گناہوں کے بھرے ہوئے ہیں۔ اب جس وقت رب ذوالجلال کہتا ہے اب دیکھو اس کو، اتنکرو من ھذا شیئا، کیا اس میں سے کوئی تم انکار کر سکتے ہو کہ یہ گناہ میں نے نہیں کیا تھا اور فرشتوں نے غلط لکھ دیا ہے؟ سب کو دیکھو، کوئی چیز ایسی ہے کہ جو بوگس ہو، کوئی کام تم نے نہ کیا ہو اور فرشتوں نے وہ کام تمہارے کھاتے میں ڈال دیا ہو۔ ظالمہ کا کاتباتی، کیا میرے کاتبین منکر نکیر نے تم پہ کوئی ظلم کیا ہے؟ تو وہ کہے گا لا یا رب، نہیں میرے رب کوئی ظلم نہیں کیا، یہ سب میرا کیا ہوا ہے، یہ میرے کرتوت ہیں، میں زندگی بھر جو گناہ کرتا رہا یہ سب کچھ وہی ہے جو میں کرتا رہا ہوں، کوئی نئی چیز نہیں ہے۔ اب بندہ خود وہاں پہ اس بات کا اقرار کر لے گا تو خالق کائنات فرمائے گا اگر کوئی بہانہ ہے تو پیش کر لے، تو یہ کہے گا اے اللہ میرا کوئی بہانہ نہیں۔ اب اس کے بعد خالق کائنات فرمائے گا ان لک عندنا حسنہ، ہمارے پاس تمہاری ایک نیکی ہے، فإنہ لا ظلم علیک، آج تجھ پہ ظلم نہیں ہوگا، فتخرج بطاقہ، چھوٹا سا کاغذ کا پرزہ نکالا جائے گا، فیہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد الرسول، وہ کلمہ شریف اس پہ لکھا ہوا ہے۔ اب جس وقت رب ذوالجلال وہ بحر اس کو نکالتا ہے اور کہتا ہے بندے اٹھ اپنا وزن دیکھ، وزن کیا بنتا ہے؟ تو وہ شخص کہتا ہے اللہ وزن میں نے کیا دیکھنا ہے، اتنے گناہ ہیں، اتنے گناہ ہیں، نیکی ہے ہی کوئی نہیں، تو کیا بنے گا میرا اس ایک نیکی سے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے دیکھ تو صحیح کیا ہوتا ہے، اپنا وزن تو دیکھ، تجھ پہ ظلم نہیں کیا جائے گا۔ فتوضع السجلات فی کفہ، میزان کے ایک پلڑے میں وہ 99 رجسٹر ہوں گے، ہر رجسٹر جو حد نگاہ تک چوڑا ہے ایک پلڑے میں سب رکھ دیے جائیں گے، اور دوسرا پلڑا کیسا ہوگا، اس میں وہ کاغذ رکھ دیا جائے گا جس میں کلمہ پاک لکھا ہوا ہے۔ خالق کائنات جل جلالہ یہ رکھ کے فرمائے گا اب دیکھ وزن کیسا نکلتا ہے، فتاشت السجلات، وہ کلمہ طیبہ جس وقے پہ ہے وہ بھاری ہو جائے گا، 99 رجسٹر والا وہ پلڑا جو ہے وہ ہلکا ہو جائے گا، اس طرف نیکی کا وزن بڑھ جائے گا، بدی کا وزن کم ہوگا، اور خالق کائنات جل جلالہ اس پر اس انسان کو جنت عطا فرما دے گا۔ تو یہاں سے بھی اس بات کو واضح کیا گیا حصی طور پر ترازو ہے، حصی طور پر جسم مل جائے گا جو وزن والا ہوگا، قول کو بھی، عمل کو بھی، فعل کو بھی، اور جو پاک کلمہ ہے، پاک کلام ہے، اس کو خالق کائنات جل جلالہ یہ عروج بخشتا ہے کہ انسان کی نیت کے مطابق اس کا وزن بن جاتا ہے۔ اس مقام پر کسی شخص کو یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ ہم سارے کام چھوڑ دیں اور صرف اس پر ہی تکیہ کر دیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
اس سے منع کیا. اور ابن بطال کہتے ہیں انسان کی کوئی خاص ادا ہوتی ہے، اس ادا میں اس کا خلوص کا کوئی جملہ، اس کا اللہ کے دربار میں مقام اور ہوتا ہے، حیثیت اور ہوتی ہے. لیکن اس بات کو یہاں پر واضح طور پر شریعت مطہرہ میں ثابت کر دیا گیا کہ رب ذوالجلال کی یاد میں ایک انسان جس وقت صدق کے دل سے کلمات طیبات کا اظہار کرتا ہے، رب ذوالجلال اس کو اتنا ثواب دیتا ہے کہ جس ثواب کے مقابلے میں کوئی بڑے سے بڑے بوجھ والی چیز بھی اس ثواب کا مقابلہ نہیں کر سکتی. محتشم سامعین حضرات، اس میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ واضح کیا اعمال بھی تو لے جائیں گے اور وزن بھی تو لے جائیں، اس عمل بھی قول بھی تو لے جائیں. اس کی مزید بحث سے پہلے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اگلے مقام پر جو کہا قال مجاہد القسطاس العدل بالرومیت. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا یہ انداز ہے کہ وہ قرآن مجید کے الفاظ کی تفسیر بھی صرف لفظ لکھ کر، آیت لکھے بغیر بخاری میں کرتے رہے ہیں. اور یہاں پر چونکہ دوسرے مقام پر لفظ ہیں وازنوا بالقسطاس المستقیم، تو امام بخاری چاہتے ہیں کہ بیان کر دیا جائے کہ قسطاس کا معنی کیا ہے. تو فرماتے ہیں قسطاس کا معنی عدل ہے، اور ہے کس میں؟ رومی زبان. تو قرآن مجید برہان رشید میں کیا رومی زبان کا لفظ آ گیا؟ نہیں، قرآن تو کہتا ہے انزلناہ قرآنا عربیہ، ہم نے اس کو عربی قرآن نازل کیا. تو قرآن عربی ہے، اس میں کوئی لفظ غیر عربی نہیں ہے. تو پھر مطلب کیا ہوا؟ اس کو کہتے ہیں توافق وضعین. اپنے طور پر رومیوں نے بھی اس کے لیے یہ لفظ وضع کیا ہوا تھا، اور اپنے طور پر عربی زبان میں بھی یہ لفظ اس معنی کے لیے موجود تھا. یہ نہیں ہے کہ قرآن مجید نے کہیں سے مانگ کے یہ لفظ لیا ہے. ہاں، وضع میں موافقت ہو گئی ہے. جیسے ایک قوم ایک چیز کے لیے ایک لفظ اپنے طور پر بنا لیتی ہے، اس نے کسی سے سنا نہیں ہے، اور دوسری قوم بھی اس کے لیے اپنے طور پر لفظ بنا لیتی ہے، انہوں نے بھی پہلی قوم سے سنا نہیں تھا، اتفاق ایسے ہو گیا ہے. ایسے ہی جو راجع مذہب ہے قرآن مجید کے بارے میں وہ یہ ہے کہ قرآن مجید میں غیر عربی الفاظ نہیں ہیں، اور یہ جو اس طرح کے الفاظ ہیں ان میں توافق وضعین ہے، جس کی بنیاد پر رب ذوالجلال نے وہ الفاظ استعمال کیے. عربی میں وہ اپنے طور پر ہیں. ہاں، یہ بات ہے کہ اس کو رومی زبان والے بھی اپنی بولی میں استعمال کرتے ہیں. اس کے بعد امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا انداز ایسا ہے، لفظ تھوڑے ہیں اور بہت سی باتیں بتانا چاہتے ہیں، وقت بھی تھوڑا ہے، میں اختصار سے بیان کروں گا. اب قرآن مجید کی دو آیات میں آپس میں تعارض آ رہا تھا. امام بخاری اس تعارض کو بھی اٹھانا چاہتے ہیں. ایک آیت میں یہ ہے ان اللہ یحب المقسطین، اللہ مقسط سے پیار کرتا ہے. اور دوسرے مقام پر اما القاسطون فکانوا لجہنم حطبا، جو قاسط ہیں وہ جہنم کا ایندھن بن جائیں گے. اب دو چیزیں ہیں، لفظ ایک ہی ہے، ایک جگہ مقسط ہے مزید کا سیگا، دوسری جگہ قاسط ہے مجرد کا سیگا. اور مقسط کو کہا وہ رب کا محبوب ہے، اور قاسط کون ہے؟ قاسط جو ہے وہ ظالم ہے، جابر ہے، وہ جہنم کا ایندھن ہے. تو پھر جب لفظ کا مادہ ایک ہے تو معنی میں اتنا فرق کیوں پڑ گیا؟ تو امام بخاری کہتے ہیں اصل میں فرق مصدر کی بنیاد پہ پڑا ہے. مقسط کا مصدر جو ہے وہ اقساط ہے، اور اقساط جو ہے وہ کس سے بنا ہے، اور کس کا معنی انصاف ہے. تو اب مقسطین کا معنی ہوگا انصاف کرنے والے، مقسطین کا معنی ہوگا عدل کرنے والے، مقسطین کا معنی ہوگا ظلم کی جڑیں کاٹنے والے. تو ان اللہ یحب المقسطین، اللہ انصاف کرنے والوں سے پیار کرتا ہے اور انہیں محبوب بنانے والا ہے. اور جو قاسط ہے اس کا مصدر قسط نہیں، اس کا مصدر قسط ہے، اور قسط سے قاسط کو مشتق کیا گیا. اور قسط کا معنی ظلم ہوتا ہے، جور ہوتا ہے، زیادتی ہوتی ہے. تو اب قاسط کا معنی ہوگا ظالم، مقسط کا معنی ہوگا عادل. اب دیکھو زمین و آسمان کا دونوں باتوں میں فرق ہے، اور یہ دونوں ہی آیات ہیں اور ان میں کوئی بھی جھوٹی نہیں ہے، دونوں باتیں سچی ہیں. تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا بخاری میں انداز یہ ہے کہ وہ صرف حدیث ہی نہیں بیان کرتے، فقہ کے مسائل بھی بیان کرتے ہیں، قرآن کی تفسیر بھی بیان کرتے ہیں. اس مقام پر ایک بات یہ بھی ذہن میں رکھیے کہ جس وقت عربی زبان میں یہ بلاغت اور فصاحت موجود ہے، آپ جانتے ہیں حجاج بن یوسف بڑا ظالم تھا. حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے خلاف علم جہاد بلند کیے ہوئے تھے.
حجاج بن یوسف نے حضرت سعید بن جبیر کو بلایا، بندہ ناچیز کو حضرت سعید بن جبیر کے مزار شریف پر حاضر ہونے کا شرف حاصل ہوا بغداد شریف میں، اور یہ آخری مظلوم ہے حجاج بن یوسف کے. ان کی نے جب اس کے خلاف دعا کی، پھر آگے زندگی اس کو نہ مل سکی، تو سعید بن جبیر جو تابعی ہیں ان کو جب حجاج بن یوسف نے بلا لیا اور مجمع عام میں ان سے پوچھا، بتاؤ میرے خلاف تقریریں کرتے رہتے ہو، اب میرے سامنے بولو کہ مجھے تم کیا سمجھتے ہو. جس وقت حجاج بن یوسف نے حضرت سعید بن جبیر سے پوچھا، ما تقول فیہ، میرے بارے میں تمہاری رائے کیا ہے، تو فرمانے لگے قاسط عادل، قاسط عادل. اب مجمع بھرا تھا، لوگ حیران رہ گئے کہ یہی مفتی اپنی مسجد میں تو حجاج بن یوسف پر تابڑ توڑ حملے کرتا تھا، اور آج سامنے آیا ہے تو حجاج بن یوسف سے ڈر گیا ہے. اب قاسط بھی کہہ رہا ہے، عادل بھی کہہ رہا ہے، حجاج بن یوسف کے سامنے بولنا مشکل ہو گیا ہے. جب لوگوں نے تعجب کیا اور حجاج بن یوسف کے حق میں نعرے لگانے لگے کہ تمہارے مخالف بھی تمہارا کلمہ پڑھ گئے ہیں، تو حجاج بن یوسف نے کہا تم بڑے غبی ہو اور بڑے جاہل ہو، یہ سعید بن جبیر نے میری حمایت نہیں کی، میرے منہ پہ میری مذمت کی ہے، اس نے میرے منہ پہ میری توہین کی ہے، اس نے میرے منہ پر مجھے گالیاں دی ہیں. لوگوں نے کہا وہ تو قاسط کہہ رہا ہے، وہ تو عادل کہہ رہا ہے. اور قاسط اور عادل کس بھی انصاف ہے، عادل بھی انصاف کی بات کرنے والا کہا جاتا ہے، تو تم کہتے ہو یہ میرے سامنے بھی مجھے گالیاں دے رہا ہے. تو حجاج ذہین تو تھا، لائق تھا، مطالعہ قرآن کا بڑا تھا، کہنے لگا یہ جو مجھے اس نے قاسط کہا ہے یہ وہ ہے، اما القاسطون فکانوا لجہنم حطبا، کہ قاسط جو جہنم کا ایندھن بنیں گے. مجھے اس نے قاسط کہہ کے جہنمی کہا، اور جو اس نے مجھے عادل کہا اس کا مطلب کیا تھا، ثم الذین کافروا بربہم یعدلون، پھر کافر ہیں جو رب سے عدول کرنے والے ہیں اور رب سے اعراض کرنے والے ہیں. کہنے لگا مجھے عادل کہہ کے اس نے کہا تو رب کا سرکش ہے، رب کا بگوڑا ہے، رب کا نافرمان ہے، اور مجھے قاسط کہہ کے اس نے کہا تو ظالم ہے، تو بہت بڑا درندہ ہے، تو لوگوں کا خون بہانے والا ہے. اب یہ عربی زبان کے اندر وسعت ہے، اور یہ کمال ہے ان حق پرستوں کا کہ انہوں نے کبھی دین بیچا نہیں ہے، ظالموں کے سامنے موت کے منہ میں بھی حق کے نعرے لگائے ہیں. محتشم سامعین حضرات، اب دیکھیے اس حدیث شریف کے اندر جو اسرار و رموز بیان ہو رہے ہیں، بات مختصر کرنا چاہتا ہوں. کلمتان حبیبتان، کلمتان کا معنی ہے درمیان میں سند میں جو شیوخ ہیں ان پر بحث کا وقت نہیں، لیکن سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کا نام اس ادب سے بھی لینا ضروری ہے. یہ امت کے وہ پہلے نمبر کے محدث ہیں جنہوں نے 5374 حدیثیں نبی علیہ السلام سے روایت فرمائی ہیں. پہلے کوئی یاد نہیں رہتی تھی، نبی علیہ السلام نے چلو بھر کے چادر پہ ڈالا اور سینے سے لگانے لگے تو کہتے ہیں پھر بھولتی نہیں ہے. سب سے زیادہ احادیث ان سے مروی ہیں، سب سے زیادہ 5374 حدیثیں انہوں نے روایت کی ہیں، اور 800 تابعین ان کے شاگرد ہیں. یعنی 800 تابعین نے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیثیں آگے روایت کی ہیں، اور وہ اس حدیث کو روایت کرنے والے ہیں. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بار بار ان سے حدیث کو لیا، اور آخری حدیث بھی سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے. اور کتنے پیارے لفظ ہیں، کلمتان، دو کلمے، مراد کیا ہے کلمے سے کلام، دو کلام. حبیبتان فعیل کا وزن ہے، اور فعیل کبھی فاعل کے معنی میں ہوتا ہے، کبھی مفعول کے معنی میں ہوتا ہے. حبیبتان کا معنی ہے محبوبتان، دو کلمے ہیں، رب کو بڑے پیارے ہیں، رب کو بڑے پسند ہیں. تو مطلب کیا مجاز ہے، کلمے رب کو پسند ہیں، یعنی جو یہ پڑھے وہ رب کو پسند آ جاتا ہے. حبیبتان یہ محبوبتان ہیں، اور محبوبتان کا مطلب کیا ہے کہ جو یہ کلمے ادا کرتا ہے اسے رب اپنا محبوب بنا لیتا ہے. کیا درس ہے بخاری کا. دھتکارے ہوئے انسان اللہ کی رحمت سے دور جو بھٹک رہے تھے، میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر چاہتے ہو خدا تجھے محبوبیت دے، اللہ تمہیں اپنا قرب عطا فرمائے، اور خالق کائنات جل جلالہ تجھے اپنے دربار میں بلند مقام عطا فرمائے. یہ چھوٹا سا نسخہ ہے، کلمے دو ہیں کام بڑا کرتے ہیں. کلمتان حبیبتان، کہ
کہ جو ان کا ورد کرتا رہتا ہے، ان کا وظیفہ کرتا رہتا ہے، رب ذوالجلال اس بندے کو بھی اپنا محبوب بنا لیتا ہے۔ حبیبتان الی الرحمن، اللہ کے اور بھی بڑے نام ہیں، لیکن بطور خاص یہاں رحمان کا لفظ بولا۔ رحمان کی شان رحمت کا ظہور ہے رحمان میں۔ رحمان میں قہار بھی کہا جا سکتا تھا، جبار بھی کہا جا سکتا تھا، لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کلماتان حبیبتان الی الرحمن، رحمان کا یہ لفظ اللہ کی رحمتوں کا سب سے بڑا مظہر ہے۔ خالق کائنات کے سارے اسماء عرفہ والا ہیں، رحمت کے ظہور کے لحاظ سے لفظ رحمان ہے، جس کو جب بھی بسم اللہ پڑھتے ہو تو اس میں ضرور پڑھتے ہو۔ اس واسطے رحمت کے حصول کے پیش نظر وہ لفظ استعمال کیا گیا جو اس کے بعد فرمایا خفیفتان علی اللسان، یہ دونوں کلمے زبان پہ خفیف بڑے ہیں، ہلکے بڑے ہیں۔ اس وقت یہ بیان کرنے کا وقت نہیں کہ ان میں خفت کہاں کہاں سے آئی ہے۔ قراء اچھی طرح جانتے ہیں، علماء کو اچھی طرح پتا ہے کہ اس میں خفت کن کن وجوہات کی بنیاد پر ہے۔ اگر دیکھا جائے تو ان میں تجوید کے لحاظ سے کوئی حرف حروف مستعلیہ میں سے نہیں، تجوید کے لحاظ سے کوئی حرف حروف شدت میں سے نہیں ہے، اور پھر لین کے تینوں حرف اس میں موجود ہیں، اگرچہ ماقبل کی حرکت کا لحاظ نہیں، لیکن لین جو نرمی کے تینوں حرف ہیں وہ تینوں حرف اس میں واو الف یا موجود ہیں، اور سختی والا ایک حرف بھی موجود نہیں ہے۔ تین بنیادیں ہیں، بلکہ چار اس کے خفیف ہونے کی۔ نہ کوئی اس میں حروف شدت میں سے ہے، یعنی سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، نہ حروف شدت میں سے ہے، نہ حروف مستعلیہ میں سے ہے، اور حروف لین سارے ہیں۔ اور پھر چوتھی بات یہ ہے کہ ایک ہے افعال، ایک ہے اسماء۔ اسماء جو ہیں وہ خفیف ہوتے ہیں اور افعال ثقیل ہوتے ہیں۔ فعل میں ثقل ہوتا ہے اور اسم میں خفت ہوتی ہے، تو ان دونوں میں اسم ہے، کوئی فعل نہیں ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، تو محبوب علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں کلمے وہ ہیں زبان سے ادا کریں تو بندے کو کوئی تھکاوٹ نہیں ہوتی، کوئی اس کو زیادہ تکلیف نہیں ہوتی، خفیف ہیں، ان کا کوئی وزن نہیں، مگر کمال یہ ہے جب قیامت کے دن ترازو لگے گا ان کا وزن پہاڑوں سے بھی زیادہ بن چکا ہوگا۔ اب اس حدیث کو اس لحاظ سے دیکھیں، بندہ کوئی کام کرتا ہے تو اس میں اس کی سب سے پہلے ڈیمانڈ یہ ہے، اگر وہ مسلم ہے اور روشن نام نہاد روشن خیال نہیں، تو سب سے پہلے سوچے گا یہ کام جو کرنے لگا ہوں یہ رب کے دربار میں کیسا ہے۔ کوئی سوچتا ہے تو دیکھتا ہے، کروں گا تو محلے والے کیا کہیں گے، کروں گا تو برادری کیا کہے گی، کروں گا تو شہر والے کیا کہیں گے۔ مگر مومن کام کرتا ہے، نہ محلے کو دیکھتا ہے، نہ برادری کو دیکھتا ہے، نہ فیشن پرستوں کو دیکھتا ہے، نہ فرنگ کی دکانوں کے کھلونوں کو دیکھتا ہے، وہ دیکھتا ہے تو رب کی رضا کو دیکھتا ہے۔ لہذا اس بنیاد پر سب سے پہلی انسان کی کام کرتے وقت جو سوچ ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ جو کام کرنے لگا ہوں یہ میرے رب کو اچھا لگے گا یا نہیں لگے گا۔ تو محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تیری پہلی ڈیمانڈ کی تمہیں میں خبر دے رہا ہوں کہ یہ وہ دو کلمے ہیں حبیبتان الی الرحمن، رب کو بڑے پسند ہیں، لہذا کھلے سینے سے پڑھ۔ یہ تجھے میں نے سرٹیفکیٹ دے دیا اللہ کی چاہت کو بیان کرنے کا، یعنی اس کی رضا کو بیان کرنے کا میں نمائندہ ہوں، عرش کا میں ترجمان ہوں۔ تم سوچ کی ساری زندگی اپنی طرف سے ایک جملہ بھی نہیں بنا سکتے تھے، یہ محبوب علیہ السلام کا فرمان ہے اور میری طرف سے گارنٹی ہے پڑھو گے رب ناراض نہیں ہوگا، ان کلمات سے رب راضی ہو جائے گا۔ دوسرے نمبر پر جب انسان کو یہ پتا چل جائے کام تو اچھا ہے، پھر سوچتا ہے اس میں مشقت کتنی لگے گی، یہ کرنے میں میری تکلیف مجھے طاقت کتنی لگانے پڑے گی، مہینے کتنے لگیں گے، سال کتنے لگیں گے، میری طاقت کتنی لگے گی۔ تو محبوب علیہ السلام نے فرمایا میرے امتی حوصلہ رکھ، نہ سال لگیں گے، نہ مہینے لگیں گے، نہ گھنٹے لگیں گے، نہ منٹ لگیں گے، خفیفتان علی اللسان، یہ تمہارے لیے اس میں کوئی مشقت بھی نہیں اور کوئی زیادہ وقت بھی نہیں، پسند ہے رب کو یہ بھی تمہیں بتا دیا، اور پھر اس میں یہ بھی ہے کہ یہ آسانی پڑھنے میں موجود ہے اور ٹائم بڑا مختصر ہے۔ پھر تیسرے نمبر پر ہر انسان سوچتا ہے کام رب کو پسند بھی ہے اور کام آسان بھی ہے، اس کا آؤٹ پٹ کیا ہوگا، مجھے فائدہ کیا ملے گا، کل اس کا مجھے فائدہ کیا ہونے والا ہے۔
قربان جائیں ماہ مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم، تمہارے ایک ایک جملے پر کتنی عظمتوں کو تم نے ایک مقام پہ بند کر دیا، ساتھ علاج بھی بتایا، تقاضے بھی بتائے، درد کی شناخت بھی کی اور درمان بھی فرما دیا۔ فرمایا یہ سوچنا ہے کہ پسند کس کو ہے تو رب کو پسند ہے، کیسے کروں گا؟ فرمایا بڑا آسان سا طریقہ ہے، کوئی اس میں مشکل پیش نہیں آئے گی۔ اور ملے گا کیا؟ فرمایا کل قیامت کے دن جب ترازو لگیں گے، یہ کلمہ، یہ دونوں کلمے تمہیں ڈھیروں ثواب عطا فرمائیں گے۔ تو تین باتوں کو محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان کیا، اور اگرچہ دوسرے مقام پر ترتیب اور ہے لیکن ترجیح ہے بخاری کے پیش نظر۔ اب یہاں پر محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بھی بتایا کہ انسان نے سوچنا ہو تو سب سے پہلے کیا سوچنا چاہیے؟ یہ پورے دین کی روح ہے اور پورے دین کی اساس ہے کہ کوئی چیز بھی اس میں انسان نے فیصلہ کرنا ہے، اس کے لیے کچھ کام ایسے ہیں جو ہیں بڑے آسان اور دنیا میں فائدہ بھی بڑا ہے، مگر رب ناراض ہوتا ہے، اس کے لیے وہ کام شریعت نے جائز نہیں رکھا۔ تو محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے لفظ بولتے وقت، جو کہ اسی بخاری شریف میں ہے، اگر ہمارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے کسی قبیلے کے بارے میں، دو قبیلوں کے بارے میں دعا کی ہے، جس کا نام پہلے لیا ہے، رب نے اس کے حق میں قبول بھی پہلے فرمائی ہے۔ یعنی جملہ ایک ہے، جملے میں لفظ ایک پہلے ہے ایک بعد میں ہے، جو لفظ بولا پہلے ہے وہ اللہ کے دربار میں دعا قبول بھی پہلے نمبر پہ ہوئی ہے۔ اس سے پتہ چلا باقی حکمتیں موجود ہیں۔ تو محبوب علیہ الصلوۃ والسلام فرمانے لگے حبیبتان للرحمن، یہ سب سے پہلے ذکر کیا، تو فرمایا ہر بندہ جب کوئی کام کرنے لگے تو یہ باقی فائدے بعد میں دیکھے، کام کی حیثیت کو پہلے دیکھے۔ مومن کی شان یہ ہے کہ وہ سب سے پہلے رب کی رضا کو پیش نظر رکھے، اللہ کی رضا کو معیار بنائے، خالق کائنات جل جلالہ کی جو پسند ہے اور رضا ہے اس کو پیش نظر رکھے۔ اس واسطے ترتیب میں خفیفتان بھی بعد میں ہے، ثقیلتان بھی بعد میں ہے، اور حبیبتان کو اس مقام پہ مقدم کر دیا گیا ہے۔ محتشم سامعین حضرات، یہ تسبیح جس کے اندر سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک ارشاد فرما دیا، من قال سبحان اللہ وبحمدہ فی یوم 100 مرہ حطت خطایاہ وان کانت مثل زبد البحر۔ فرمایا جس نے 100 مرتبہ دن میں سبحان اللہ وبحمدہ کہا، سبحان اللہ وبحمدہ، اب ان دو میں سے ایک جو ہے، جو کلمتان ہیں ان میں سے ایک سبحان اللہ وبحمدہ، فرمایا جس بندے نے دن میں 100 مرتبہ کہا اس کے گناہوں کو اللہ جھاڑ دے گا، اگرچہ وہ سمندر کے جھاگ کے برابر ہوں، کتنے ہی زیادہ کیوں نہ ہوں، یہ کلمہ گناہوں کو جھاڑ دے گا۔ اتنا فائدہ اس کلمہ مبارک میں موجود ہے، اور اس انداز میں رب ذوالجلال نے اس مقام کو واضح کیا، اور سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت تک چونکہ امت کے احوال سامنے تھے، فرمایا تھوڑا سا وقت لگے گا، رب ذوالجلال اس پر تمہیں بہت بڑا خزانہ عطا فرمائے گا۔ اب یہاں پر قرآن مجید میں ایک اور آیات کے لحاظ سے سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہاں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ وزن ہوگا، اعمال تولے جائیں، جبکہ قرآن مجید میں فلا نقیم لہم یوم القیامت وزنا، قیامت کے دن ہم ان کے لیے وزن قائم ہی نہیں کریں گے۔ تو پھر یہ کیسے ہوا کہ وزنوں کو تولا جائے گا، اعمال کو تولا جائے گا؟ آیت کریمہ میں تو یہ بھی ہے فلا نقیم لہم یوم القیامت وزنا۔ تو محتشم سامعین حضرات، اس بات کو بھی یہ میں رکھیے، رب کا قرآن فرماتا ہے والوزن یومئذ الحق، اس دن وزن حق ہے، وزن ضرور ہوگا، لیکن یہ جو آیت ہے فلا نقیم لہم یوم القیامت وزنا، اس کا معنی کیا ہے؟ فرمایا جو کافر ہے، جو یہودی ہے، جو عیسائی ہے، جس نے کلمہ نہیں پڑھا، جو کافر ہے، فلا نقیم لہم یوم القیامت وزنا، زندگی میں وہ کام کرتا تھا، سمجھتا تھا قیامت کے دن نیکیوں کا خرمن ہوگا، میں نے بڑی سماجی خدمت کی ہے، میں نے بڑے ہسپتال بنائے ہیں، میں نے لوگوں کے لیے بہت زیادہ سلائی مشینیں تقسیم کی ہیں، وہ ہندو، وہ یہودی، وہ عیسائی، وہ قادیانی، وہ کافر جو زندگی میں یہ کام کر رہا تھا، رب ذوالجلال فرماتا جب قیامت کے دن ہوگا فلا نقیم لہم یوم القیامت وزنا، ان کے کاموں کا ایک دن کا بھی وزن نہیں نکلے گا، صرف کھوکھلے ہوں گے، کوئی حیثیت نہیں ہوگی۔ فلا نجعل لہم قدرا، ان کی کوئی قدر نہیں ہوگی، ان کی کوئی ویلیو نہیں ہوگی، ان کا کوئی وزن نہیں ہوگا۔
فرمایا امت مسلمہ ہے، ایک بار سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم کہا ہے، ادھر احد پہاڑ جتنا ثواب ہے، دوسری طرف یہودی ہے، عیسائی ہے، ہندو ہے، ساری زندگی دنیا میں وہ لوگوں کو کھلاتا رہا پلاتا رہا، جتنے بھی امن عامہ کے کام کیے، سماج کی خدمت کی، سمجھتا تھا مجھے بہت کچھ ملے گا۔ رب ذوالجلال فرماتا فلا نقیم لہم یوم القیامت وزنا، اس کے کروڑوں کے پیسے جو وہ دنیا میں لوگوں کو دیتا رہا، جب قیامت کے دن تولا جائے گا ایک پیسے کا وزن بھی نہیں نکلے گا۔ تو پتہ چلا قرآن بات کو سچ بتا رہا ہے۔ اور یہ حدیث شریف جس کو امام بخاری رحمت اللہ علیہ آخر میں لائے ہیں، اب اس کا ابتدائی حصہ جو مشکل تھا وہ تو میں نے سمجھ لیا، اب اس کی آسان جو آگے تھوڑی سی تشریح ہے وہ کرنا چاہتا ہوں۔ امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے شروع کیا کتاب کو تو حدیث نیت سے شروع کیا، انما الاعمال بالنیات، اور ختم کیا تو عمل کے وزن پہ ختم کیا۔ کیا بتا رہے ہیں؟ امام بخاری کہتے ہیں اگر تم تولنا چاہو میری بخاری کو اور اس کا ربط بیان کرنا چاہو تو یہ دو جملوں میں پوری بخاری ہے۔ ایک ہے نیت، دوسرا ہے عمل۔ نیت مقدم ہوتی ہے، عمل مؤخر ہوتا ہے۔ نیت پہلے ہوتی ہے اور اس کے بعد عمل ہوتا ہے اور پھر عمل پر ہی اختتام ہوتا ہے۔ تو امام بخاری رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں میں نے نیت سے کام کو شروع کیا، انما الاعمال بالنیات، اور عمل پر میں نے اس کو مکمل کیا، اور پوری بخاری میں وہ کچھ بیان کیا جس سے عمل کا وزن بنتا ہے۔ یہ ہے بخاری کا خلاصہ، نیت سے شروع ہے، عمل کے وزن پہ ختم ہے، اور درمیان میں جتنے باب ہیں، خواہ وہ کتاب الصلاۃ ہے، خواہ وہ کتاب الزکات ہے، خواہ وہ کتاب الحج ہے، خواہ وہ کتاب الجہاد ہے، وہ سارے کا سارا وہ انداز ہے کہ جس سے تمہارے عمل کا وزن کیسے بنے گا، عمل اچھا کیسے ہوگا، عمل کی ویلیو کیسے بنے گی، کون کس طریقے سے کرو گے تو رب پسند کرے گا، کس طریقے سے ہوگا تو رب پسند نہیں کرے گا، کیونکہ رب ذوالجلال نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کو رجسٹرڈ کیا ہے۔ اگر سرکار کے طریقے کو چھوڑ کر کوئی شخص یہ کہے کہ میں نماز فجر کے بعد روزانہ 100 سنتیں پڑھوں گا، اللہ فرمائے گا تو میرے نزدیک محبوب نہیں مردود ہے، اگر تو میرے محبوب کے مطابق 2 سنتیں پڑھے گا تجھے اپنا محبوب بنا لوں گا۔ تو پتہ کیا چلا، رب ذوالجلال نے جو عمل کی ویلیو رکھی ہے، امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے پوری بخاری جو 16 سال میں لکھی اس کو بند کر دیا، حدیث نیت سے شروع کر کے اس کا اختتام جو ہے وہ حدیث عمل پر جا کر مکمل کر کے اور عمل کے وزن کی بات کر کے یہ بات واضح کر دی کہ محض عمل پہ کوئی بندہ بھول نہ جائے، اور محض عمل پہ کوئی بندہ اب تکبر نہ کرے، اور محض عمل پہ کوئی بندہ دوسروں پہ تنقید نہ کرے، اور اگر نیت نہیں ہے تو عمل کی کوئی حیثیت نہیں ہے، نیت صحیح ہے تو پھر عمل جا کے صحیح ہونے والا ہے۔ لہذا امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے انسانی زندگی کا کامیاب سلیبس پیش کرتے ہوئے صحیح بخاری لکھی ہے، نیت سے لے کر عمل کے سارے مراحل کو بیان فرمایا ہے۔ محتشم سامعین حضرات، اب یہاں اس بات کو کہ عمل کا وزن کیسے بنتا ہے، یہ اس زمانے میں بڑی ضرورت ہے۔ آج ہمیں سامنا ہے ایسے طبقوں کا کہ جو اپنے عمل کا شور بھی مچاتے ہیں، ہمیں اپنے تقووں کی نمائش بھی کرتے ہیں، اور پھر وہ اس زمانے میں ان احادیث کے مصداق بھی ہیں کہ جس میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا یمرکون من الدین کما یمرک السهم من الرمیہ، وہ دین سے یوں خالی ہیں جیسے تیر شکار سے ہو کے نکلتا ہے باہر، اور نہ اس پہ خون لگا ہوتا ہے نہ گوبر لگا ہوتا ہے، ایسے وہ ساری زندگی دین دین کر دے مٹ جاتے ہیں چلے جاتے ہیں، مگر قیامت کے دن عمل کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہوگی۔ اس بات کو کہ عمل کی قدر و قیمت کیسے بنتی ہے کہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ وزن بیان کرنا چاہتے ہیں، نیت سے شروع کیا اور عمل کے وزن پر بات کو ختم کیا، اور بار بار 13-14 مقامات پر وہ حدیث بھی لے آئے، تو میں تمہارے سامنے اس بات کو واضح کرتا ہوں۔ صحیح بخاری شریف میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا جو صحیح بخاری میں موجود ہے، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یخرج فیکم قوم، میں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے سنا، دل کے کان کھول کے سننا، صحیح بخاری شریف ہے، تم میں ایک قوم نکلے گی، کیا وہ گرنتھ پڑھیں گے، کیا وہ تورات پڑھیں گے یا انجیل پڑھیں گے؟ فرمایا یقرؤون القرآن، قرآن پڑھیں گے۔ ایک قوم نکلے گی
کیا بد عمل ہوں گے بظاہر، عیاش بدماش بظاہر، کس طرح کے ہوں گے؟ فرمایا اتنے بظاہر تقوی کے دعوے دار ہوں گے، تحقرون صلاتکم ما صلاتہم وصیامکم ما صیامہم. تم صحابہ، تم بعد والوں کی بات نہیں، تم اپنی نماز کو ان کے مقابلے میں حقیر سمجھو گے اور اپنے روزے کو ان کے مقابلے میں حقیر سمجھو گے، اپنے عمل کو ان کے عمل کے مقابلے میں حقیر سمجھو گے. صحابہ تم یہ کہو گے جتنی نمازیں یہ پڑھتے ہیں اتنی ہم نہیں پڑھتے، جتنے روزے یہ رکھتے ہیں اتنے ہم نہیں رکھتے، اور جتنے ان کے نیکی کے کام ہیں اتنے ہمارے کام نہیں. ایسی قوم نکلے گی. صحابہ اتنا عمل کا ڈھنڈورا پیٹیں گے اور اتنا عمل کا پراپوگنڈا ظاہر کرنے والے ہوں گے، تم یہ سمجھو گے کہ ہمارا تو ان کے مقابلے میں کوئی عمل ہی نہیں ہے. لیکن کیا ہوگا؟ فرمایا سب کچھ حلق سے اوپر ہوگا، اندر کچھ بھی نہیں ہوگا. یوں خالی ہوں گے جیسے تیر شکار سے خالی نکل جاتا ہے. تب امام بخاری ظاہر کر رہے ہیں عمل ہے مگر ہے پلپلا کھوکھلا، جس کی کوئی ویلیو نہیں، جس کی کوئی قدر نہیں. قدر ہوگی تو کیسے ہوگی؟ امام بخاری یہ واضح کرنا چاہتے ہیں. فرمایا جب عمل ہے نیت صحیح ہے، اور نیت صحیح تب ہوتی ہے جب عقیدہ صحیح ہوتا ہے. فرمایا جو عمل عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیس پر ہوگا وہ عمل وہ تھوڑا بھی بہت زیادہ ہوگا. تھوڑے سے یہ مراد نہیں کوئی فرض ترک کرنا چھوڑ دے، مستحبات ترک کرنا چھوڑ دے، نہیں. یہ بتایا جا رہا ہے ایک طرف اتنا زیادہ ڈھنڈورا اور دوسری طرف سے صحابہ تمہارا عمل دیکھ تو لو کیا صورتحال ہے. فرمایا اس انداز میں جس وقت عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بیس بنا کر عمل کیا جائے گا اور ضرور کیا جائے گا، امام بخاری یہ واضح کرنا چاہتے ہیں رب اس عمل کا بہت بڑا وزن قیامت کے دن بیان فرمائے گا. اس کی مثال بخاری شریف میں اور دیگر حدیث کی کتابوں میں موجود ہے. یہ محض کوئی مفروضہ نہیں، حدیث ہے. میرے محبوب علیہ السلام فرمانے لگے لو ان احدکم انفق مثل احد ذهب ما بلغ مد احدهم ولا نصیفہ. بعد والے اگر پہاڑ جتنا سونا بھی خرچ کریں تو صحابہ کے نصف کلو تک بھی نہیں پہنچ سکتا. اب پتہ تو چلا نا کہ صحابہ بھی کام کرتے ہیں. ادھر ہے مٹھی جو کی صدقہ کریں، دوسری طرف ہے اود پہاڑ صدقہ کریں. اب یہاں پر حالانکہ جن کی بات ہو رہی ہے ان کا ایمان صحیح ہے لیکن وہ صحابی نہیں، ان کو وہ عشق حاصل نہیں جو صحابہ کو حاصل تھا، ان کی وہ عید نہیں جو صحابہ کی روزانہ ہوتی تھی. تو یہاں اتنا فرق پڑ گیا. ایمان بھی ہے، عقیدہ بھی صحیح ہے، لیکن فرق کتنا ہے؟ ایک طرف 1 کلو ہے، دوسری طرف 1 کلو جو ہے وہ اتنا ہے کہ وہ پہاڑ سے بھی بڑھ گیا ہے. تو پتہ چلا کہ رب ذوالجلال حسن عقیدہ پر ریٹ لگاتا ہے. جس قدر عشق زیادہ ہوتا ہے اس قدر رب ذوالجلال اس نیکی کا وزن بھی زیادہ بناتا ہے. دونوں طرح کے مومن ہیں. غیر صحابہ صحیح العقیدہ کام کرنے والا اس کا بھی نیکی کا کام ہے، صحابہ کا بھی کام ہے. مگر امام بخاری نے اس ترجمۃ الباب میں واضح کر دیا کہ وہاں پر وزن اور ہوگا، غیر صحابہ کا وزن اور ہوگا. یہاں تک ابن ماجہ میں وہ حدیث آ گئی کہ جس وقت لمنام احدہم ساتن خیر من عمل احدکم عمرہ. ایک طرف غیر صحابی زندگی بھر کا عمل رکھے، دوسری طرف صحابی ایک لمحے کی نیند رکھ دیں، ان کی نیند والا پلڑا بھاری ہو جائے گا. آخر یہ وزن کیوں بنا؟ اس کی بیس کیا ہے؟ اس کا سبب کیا ہے؟ رب کعبہ کی قسم حضرت داتا گنج بخش حجویری رحمت اللہ علیہ کی دہلیز پر بیٹھ کر پورے وصول سے کہہ رہا ہوں فرق صرف اتنا ہے کہ جو ان کا مقام عشق تھا وہ بعد والوں کا نہیں ہے. جو ان کو عشق کی تلاوت حاصل تھی اور جو مقام صحابیت کا حاصل تھا وہ بعد والوں کو حاصل نہیں. تو رب ذوالجلال اسی طرح اس کے مطابق عمل کی ویلیو بناتا ہے. اور جہاں عقیدہ ہی صحیح نہ ہو، جہاں پر یقین ہی نہ ہو اور جہاں پر پلپلا مسئلہ ہو وہاں کیسے کوئی وزن بنے گا؟ تو امام بخاری رحمت اللہ علیہ اس بات پر اپنی کتاب کو ختم کرنا چاہتے ہیں کہ صحت عقیدہ کے ساتھ، نیت صحیحہ کے ساتھ عمل کرنا ہے اور مسلسل کرنا ہے اور اس میں کوئی چھٹی نہیں ہے. اور اس کو واضح کیا کہ کوئی بڑے سے بڑا ہو یا چھوٹے سے چھوٹا ہو اسے ہر وقت عمل کے میدان میں پوری طرح ہوشیار رہنا چاہیے، کمر بند رہنا چاہیے. اور ساتھ یہ طریقہ بتا دیا جب عشق رسالت مآب حاصل ہوگا اللہ ذرے کو بھی آفتاب بنا دے گا. اس سلسلہ میں وہ حدیث شریف، یہ کافر تھے، مدینہ شریف میں قریب رہتے تھے،
اور اپنی برادری کے پاس پیسے مانگنے کے لیے آئے. جب جس گھر کا دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ وہ گھر والے تو سارے احد میں گئے ہوئے ہیں. پھر اگر کسی سے پوچھا احد میں کیا ہے تو انہوں نے کہا احد میں جنت تقسیم ہو رہی ہے. کٹر کافر جب یہ جملہ سنتا ہے تو کہتا پھر میں بھی جنت خریدتا ہوں. وہاں سے ارادہ کیا احد کی طرف چل نکلے. حق و باطل کا مارکا ہو رہا ہے. صحابہ 80 زخم بدن پہ کھائے ہوئے ہیں. جس وقت حضرت عمر بن عقیش رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس مقام پہ پہنچے, صحابہ نے دور سے دیکھا کہ یہ کافر ہماری طرف آ رہا ہے. سب نے کہا الیک انا یا عمر, عمر ادھر نہ آنا, ادھر دوسری طرف کے کافر بھی ہیں, تم بھی کافر ہو. مکہ کے کافر بھی آئے ہوئے ہیں اور تم ہمارے پڑوس کے کافر ہو. تم کوئی غداری کرنے آ رہے ہو, حملہ کرنے آ رہے ہو. تو حضرت عمر بن عقیش نے کہا وہ زمانہ گزر گیا کہ جب میں تم پہ حملے کرتا تھا. میں آج حملہ تم پہ کرنے نہیں آیا, آج میں تمہارے دشمنوں کو بچھاڑنے آیا ہوں. حضرت عمر بن عقیش رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کہنے لگے میں تو کلمہ پڑھنے آیا ہوں, میں تمہارے پاس پہنچا ہوں, مجھے پتا چلا ہے جنت بٹ رہی ہے تو میں بھی جنت خریدنے آ گیا ہوں. اسی کے ساتھ ہی قد آمنت, میں ایمان لایا. فقاتلا حتی جرحا فحمل الی اہلہ جریحا, لڑے زخمی ہو گئے اور زخمی حالت میں گھر پہنچایا گیا. جب گھر پہنچے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل کو بھیجا, جاؤ جا کے انٹرویو کرو ان سے. آج آئے تھے اور جا رہے ہیں, دنیا کو پتا چلے کہ عمل کی ویلیو کیسے بنتی ہے اور کس مقام پر جا کے بندے کو عروج مل جاتا ہے. جس وقت حضرت معاذ بن جبل نے ان کی ہمشیرہ سے کہا کہ تم قریب منہ کر کے ان سے پوچھو, جان نکلنے والی ہے تمہارے بھائی کی, پوچھو تو صحیح کیا سلی ہے, ان سے سوال کرو. حمیت لقوم کا او غضب لہم, یہ آج جو ہمارے ساتھ آ کے کھڑے ہو گئے ہیں کیا بنیاد یہ تھی کہ انہوں نے سمجھا کہ کون ہوتے ہیں مکہ والے, مدینہ شریف پہ آ کے حملہ کریں, ہم علاقہ ہمارا ہے اور وہ ہم پہ حملہ کر جائیں. کیا علاقائی تعصب کی بنیاد پر ہمارا ساتھ دیا ہے یا ایمان کی وجہ سے ہمارا ساتھ دیا ہے؟ ان سے پوچھو یہ کیوں ہمارے ساتھ نکلے ہیں. جب ان سے پوچھا گیا زخم بدن زخمی زخمی ہے, چاروں طرف سے کانٹوں میں گھیرا ہوا ہے پھول, پھر بھی کھلا ہوا ہے, عجب خوش مزاج ہے. پوچھا ہمشیرہ نے میرے بھائی کل تک انہی کے تم دشمن تھے جن کی صف میں آج شہید ہونے والے ہو اور زخمی ہو چکے ہو, بتاؤ تو صحیح یہ تلواریں مارنے نکلے ہو آج کافروں کو, اس کا سبب کیا تھا؟ کیا علاقائی مسئلہ تھا کہ مکہ والوں کو یہاں نہیں آنے دینا, ان لوگوں کے ساتھ کوئی ذاتی جھگڑا تھا یا کوئی ایمانی معاملہ تھا کہ یہ اللہ کے منکر ہیں, اللہ کے نبی کے منکر ہیں, مکہ شریف کے لوگوں کے خلاف تم نے ایکشن کیوں لیا؟ وہ بولے, سانس نکل رہی ہے, سانس اکھڑ چکی ہے اور لڑکھڑاتے لہجے میں کہنے لگے بل غضب للہ ولرسولہ, میری بہن بتا دینا اور کوئی سبب نہ تھا, مجھے شوق پیدا ہوا, ہو کیسے سکتا ہے میرے رب کا دشمن ہو اور مدینہ شریف سے صحیح سلامت واپس چلا جائے, ہو کیسے سکتا ہے میرے نبی علیہ السلام کا دشمن ہو اور مدینہ شریف سے بالکل صحیح سلامت واپس چلا جائے. میں نے اپنے آپ کو چھلنی اس لیے کیا ہے, مجھے رب سے بھی پیار ہے, رب کے نبی سے بھی پیار ہے. جس وقت دونوں لفظ بولے, حالانکہ سوال ایک تھا سوال کہ کیا اللہ کے لیے؟ فرمایا اللہ اور رسول دونوں کے لیے. بل غضب للہ ولرسولہ, اللہ کے لیے اور اللہ کے رسول کے لیے صلی اللہ علیہ وسلم. میں اس لیے نکلا ہوں تاکہ مجھے معراج حاصل ہو کہ میں اپنے محبوبوں کی توہین برداشت نہیں کر سکتا. اب بتاؤ کتنے سبق پڑھے, کتنے کورس کیے, کتنے وقت گزرے, کتنے تقوی و طہارت کے اسلوب سیکھے, ابھی منٹ تو گزرا نہیں, کلمہ پڑا ہے, احد میں کودے ہیں, جام شہادت نوش کر لیا ہے. صحابہ کہتے ہیں عجیب مرد تھا, فماتا فدخل الجنت ولم يصلي صلاۃ, ایک نماز بھی پڑھی نہیں تھی, سیدھا جنت میں داخل ہو گیا ہے. یہ ہے عمل کی ویلیو بن جاتی ہے. عقیدہ تھا تو کیا جنت ملی, وقت ملتا تو نماز ضرور پڑھتے, کمی نہ کرتے, لیکن یہ بتایا گیا کہ اصل چیز کیا ہے. ادھر یہ بیان کر دیا گیا بخاری شریف میں کہ صحابہ تم ان کی نمازوں کے سامنے اپنی نمازوں کو حقیر سمجھتے ہو اور روزوں کو حقیر سمجھتے ہو. وہاں نمازیں ہی نمازیں ہیں لیکن پھر بھی مقدر میں جہنم ہے, اور یہاں ایک نماز بھی نہیں اور پھر بھی ڈائریکٹ جنت مل گئی ہے.
تو یہ بیان کر دیا گیا کہ رب ذوالجلال عمل کو وزن کیسے عطا فرماتا ہے۔ محتشم سامعین حضرات، آج اس مقام پر حدیث شریف میں ہمیں یہ سبق دیا جا رہا ہے، اس آخری حدیث میں، کہ عمل کا وزن بنے گا تو کس انداز میں بنے گا۔ وزن کے طریقے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ہمیں بتائے ہیں، اور آج جن حالات میں مسلم امہ پھنسی ہوئی ہے، یہ بات سمجھنا از حد لازم ہے۔ ادارہ صراط مستقیم اس ملک میں اور بیرون ملک اسی قرآن اور سنت کی اس آواز کو اجاگر کر رہا ہے کہ وزن ہمارا کیوں تھوڑا ہوتا جا رہا ہے، ہماری حیثیت کیوں بگڑتی جا رہی ہے، مسلم امہ کی وہ دھاک کیوں نہ رہی، اور وہ پہلے والا جو سطوت تھی وہ ختم کیوں ہو گئی۔ میرے محبوب علیہ السلام نے اس موضوع کو بھی بیان کیا اور فرمایا تدا علیکم الامم کما تدا الاکلۃ الی کساتھا۔ میرے صحابہ، وہ وقت آ رہا ہے جب تم پر قومیں یوں ٹوٹ پڑیں گی جیسے پیاسے بھوکے پلیٹ پہ ٹوٹ پڑتے ہیں۔ پلیٹ ایک ہوتی ہے، اس کو سارے کھانے کے لیے آ جاتے ہیں، اور یہ بھی نبی علیہ السلام کی غیب دان آنکھ ہے۔ سوچنا حضرت داتا گنج بخش اجمیری کے مزار پرانوار کے زیر سایہ آج امت تڑپ رہی ہے اور رو رہی ہے۔ آج دشت لیلا میں 1 لاکھ سے زیادہ شہیدوں کی روحیں آواز دے رہی ہیں۔ آج کیوبا کے پنجروں میں بند مسلم امہ کا بیٹا در سے کہا رہا ہے۔ آج ابو غریب کی جیلوں میں مسلمانوں کے بیٹوں کو کتوں کا نوالا بنا دیا گیا ہے۔ آج یہودی اور عیسائی مسلم امہ کے گھروں کی تلاشی لیتے پھر رہے ہیں۔ ایسا کیوں ہوا؟ کیوں وزن کم ہوا امت کا؟ کیوں ہماری حیثیت ختم ہونے لگی اور کیوں ہوا جاتی رہی؟ امام بخاری وزن بڑھانے کا گر بتاتے ہیں اور اس بات پر آ کے اپنی بخاری کو ختم کر رہے ہیں۔ میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے جب فرمایا تھا، اور یہ بھی غیب کی خبر ہے، تداعی علیکم الامم، باب تفاعل ہے، ایک دوسرے کو بلائیں گے، دعوت دیں گے، آؤ چلو مل کے مسلمانوں کو لوٹیں۔ لفظ امم کا بولا، جدید عربی میں اقوام متحدہ کو الامم المتحدہ کہا جاتا ہے۔ یونائیٹڈ نیشنز، اس تنظیم اور بے ضمیر تنظیم کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ لفظ اس وقت سے بیان کر رہا ہے کہ وہ وقت آئے گا جب ایسا فرنٹ بنے گا، ایسا اتحاد بنے گا جو مسلم امہ کا خون نچوڑنے کے لیے ہوگا۔ امم آ جائیں گی اور ٹوٹ پڑیں گے مسلم امہ کے وسائل پر، خواہ وہ عراق ہے، خواہ وہ پاکستان ہے، خواہ وہ افغانستان ہے، خواہ وہ چیچنیا ہے، خواہ وہ فلسطین ہے، خواہ وہ کشمیر ہے، فرمایا سارے مل کے، سارے جھوٹے اور سارے کافر اتحاد کر کے آ جائیں گے، جیسے پلیٹ پر بھوکے لپٹتے ہیں، لوٹتے ہیں، پلٹتے ہیں، جھپٹتے ہیں اور کھا پی جاتے ہیں۔ میرے محبوب علیہ السلام کا یہ جملہ بھی سنو اور ان کے علم غیب کو خراج تحسین بھی پیش کرو۔ تیری نظر خارزار شب میں گلاب تحریر کر چکی تھی، اجاڑ نیندوں کے خواب میں انقلاب تحریر کر چکی تھی، میرے ذہن کے فلک پر جو سوال چمکے تو میں نے دیکھا، تیرے زمانے کی خاک ان کے جواب تحریر کر چکی تھی۔ بہت سامعین حضرات، ٹائم تھوڑا ہے، اب دیکھیے جب یہ بیان کیا تو صحابہ کرام علیہ رضوان نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا اس دن ہم تھوڑے ہوں گے؟ یہ ملت تھوڑی ہوگی؟ کلمہ گو تھوڑے ہوں گے؟ فرمایا نہیں، تھوڑے نہیں، تم اس وقت زیادہ ہوگے۔ صحابہ میری امت تو اس سے کہیں زیادہ ہوگی، عدد میں کہیں زیادہ ہوں گے، 56 سے زائد آج اسلامی ممالک ہیں۔ فرمایا تم تھوڑے نہیں ہوگے، میری امت کہیں زیادہ ہوگی۔ تو پھر کیا ہوگا؟ صحابہ نے پوچھا، ہم نکلتے ہیں تو دشمنوں کی نیندیں حرام ہوتی ہیں، ہمارے گھوڑوں کی آواز سے کیسر و کسرا کانپ جاتے ہیں، ہمارے سائے سے بھی شیطان بھاگتا ہے۔ اس وقت کروڑوں امت ہوگی، تو کیوں ایسی صورتحال ہوگی کہ پلیٹ بن جائیں گے؟ فرمایا اصابہم الوہن، میرے صحابہ ان کا وزن پورا نہیں رہے گا، وہن آ جائے گا۔ دیکھو اپنی حالت بھی اور نبی علیہ السلام کی طرف سے تشخیص بھی، وہن آئے گا، وزن نہیں رہے گا، وزن ہلکا ہو جائے گا، امت مریض ہو جائے گی۔ صحابہ تم فولادی ہو، وہ بعد والے ریتلے ہو جائیں گے، ان کا وزن نہیں ہوگا، جس وجہ سے وہ کروڑوں ہوتے ہوئے بھی بھیڑ بکریاں بن جائیں گے۔ صحابہ کرام علیہ رضوان نے پوچھا، ومل وہن، وہن کیا ہوتا ہے؟
توجہ سے سننا، وہ مریض کتنا بے وقوف ہوگا کہ جس کے مرض کی نشاندہی صدیوں پہلے کر دی گئی ہو، اور نشاندہی نہیں نسخہ بھی دیا گیا ہو، اور پھر کراہتا رہے، روتا رہے، ٹکرے مارتا رہے، وائٹ ہاؤس کے چکر لگائے اور تل ابیب میں جا کے بیٹھ جائے اور غیروں کے دروازوں سے ٹکڑے مانگے۔ نہیں، آج اسلام کا بیٹا گنبد خضرا کی طرف پلٹ کے دیکھے تو صحیح، سرکار نے سارے نسخے عطا فرمائے ہیں۔ وہن آ جائے گا، پوچھا گا وہن کیا ہے؟ خیر الکلام محبوب علیہ السلام کا 2 لفظ ہیں اور سارے مسئلوں کا حل بیان کر دیا، حب الدنیا و کراہیت الموت۔ اور وہن یہ ہے کہ دنیا کی محبت آ جائے گی، موت سے نفرت ہوگی۔ دنیا کی محبت، موت سے نفرت، یہ چیزیں امت میں آ جائیں گی، امت کا وزن ٹوٹ جائے گا، امت کا وزن کم ہو جائے گا، امت وزن والی نہیں رہے گی، امت بدعمل ہو جائے گی۔ اس وقت زمین پر کوئی ایسا نہیں ہوگا، یعنی بہت کم ہوں گے جن کا وزن ہو۔ یذهب الصالحون الاول فالاول، میرے محبوب علیہ السلام نے جو تربیت دی اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے، اور نیک ایک ایک کر کے اٹھ جائیں گے، حتی تب کا حفالہ کا حفالت الشعیر والتمر، جو باقی رہ جائیں گے وہ ایسے ہوں گے جیسے ردی کھجوریں ہوتی ہیں یا پھر جو کا چھان ہوتا ہے۔ لا یبالہم اللہ بالا، اللہ ان کی کوئی پرواہ نہیں کرے گا، یہ لغوی معنی ہے۔ حالانکہ اللہ کو تو کسی کی بھی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ مطلب کیا ہے؟ کچھ چہرے ایسے ہوتے ہیں جب وہ زمین پہ چلتے ہیں تو رحمتیں جھوم کے برستی ہیں، ان کی وجہ سے نبض ہستی گرم رہتی ہے، ان کی وجہ سے کائنات کا نظام چلتا رہتا ہے۔ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے اس تربیت اور تعلیم سے یہ ظاہر ہوا۔ فرمایا اس طرح، یہ بخاری میں بھی ہے، فرمایا چلے جائیں گے کہ کر کے پیچھے بہت تھوڑے ہوں گے کہ جن کی وجہ سے اب بھی زمین قائم ہے، اور نہیں اکثریت کیا ہوگی، اور ان کی کوئی ویلیو ہی نہیں ہوگی، اللہ ان کا کوئی لحاظ ہی نہیں کرے گا، کوئی لحاظ نہیں ہوگا کتنے بندے میرے زمین پر ہیں۔ اور جب لحاظ نہیں ہوگا تو یہ وطن ہے، یہ ہے صورتحال کہ وزن باقی نہیں رہے گا۔ فرمایا حب الدنیا و کراہیت الموت، محبت دنیا آ جائے گی تو وزن کم ہو جائے گا، حقیقی وزن جو مومن کا نیکیوں کے پلڑے میں ہے، اور موت سے نفرت ہوگی تو وزن کم ہو جائے گا۔ موت سے نفرت سے مراد وہ معنی ہے کہ ایک طرف حلال ہے دوسری طرف حرام ہے، یہ کہتا ہے زندگی اچھی مزے سے گزاروں اگرچہ حرام سے گزاروں، ایک طرف سنت ہے دوسری طرف فیشن ہے، یہ کہتا ہے زندگی تو اچھی فیشن میں گزاروں، سنت کا جو بنتا ہے بنتا رہے۔ اس طرح کی جب صورتحال بن جائے گی، یا اسلام کی خاطر جان دینا جب مشکل ہوگا، اس میں ان لوگوں کو ہرگز نہ سمجھے کہ جو مسلم امہ میں دھماکے کر کے مسلمانوں کے چیتڑے اڑا رہے ہیں وہ تو پیسے کے خود پجاری ہیں، وہ موت سے محبت نہیں، وہ مال سے محبت ہے۔ موت سے محبت وہ ہے جیسے صحابہ نے موت کے منہ میں آنکھیں ڈال کر یہ بتایا تھا، شراب عشق احمد میں کچھ ایسی کیف و مستی ہے کہ جان دے کر بھی 1-2 بوند مل جائے تو سستی ہے۔ اب علاج تو بیان کر دیا ہمارے نبی علیہ السلام نے کہ ہمارا کام صرف سننا، سن کے سبحان اللہ کہنا اور سن کے نعرہ لگانا ہے، نہیں، امام بخاری نے یہ مقام بھی بیان کیا کہ مجمع میں بیٹھ کے بات سننی کیسے ہے اور سن کے سمجھنی کیسے ہے۔ اس انداز کو مستحق کیا کہ کوئی سنے کہ کل میں بھی تقریر کروں گا تو یہ بات کروں گا، میری تقریر پر بھی نعرہ لگے گا، کوئی کہے کل میں مضمون لکھوں گا تو یہ بات شامل کروں گا، میرا مضمون بھی بڑھ جائے گا۔ نہیں، امام بخاری نے باقاعدہ وہ ابواب ذکر کیے کہ جس نے سنا ہے حدیث کو اپنے لیے پہلے سنا ہے کہ میں اس لیے سن رہا ہوں کہ سن کے عمل کروں گا۔ یہی ان علماء سے میری گزارش ہے کہ ایک ہے پڑھنا کسی کے لیے، ایک ہے پڑھنا پہلے نمبر پر اپنی اصلاح کے لیے، اپنی اصلاح کے لیے۔ ہر بندہ سنے تو پہلے اپنے لیے۔ دیکھو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ ارشاد فرمایا، اور یہ صحیح مسلم میں ہے، حدیث بیان کی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے آبا کے نام کی قسمیں اٹھانے سے منع کیا کہ آبا کے نام کی قسم کوئی نہ اٹھائے۔ کہنے لگے خدا کی قسم میں نے جب سے یہ حدیث سنی ہے لا ذاکرا ولا عاشرا، آج تک میں نے اپنے باپ کے نام کی قسم نہیں اٹھائی، نہ اپنے طور پر اور نہ کسی کی طرف سے حکایت کرتے ہوئے، سنا ہے اس پر فوراً عمل کیا ہے۔ تو یہ علاج محبوب علیہ الصلوۃ والسلام بیان کر رہے ہیں
یہی منشور ہے ادارہ صراط مستقیم پاکستان کا. آتی ہے دمے صبح صدا عرش بری سے، کھویا گیا کس طرح تیرا نشتر ادراک. آتی ہے دمے صبح صدا عرش بری سے، کھویا گیا کس طرح تیرا جوہر ادراک. کس طرح ہوا کن تیرا نشتر تحقیق، ہوتے نہیں کیوں تجھ سے ستاروں کے جگر چاک. تو ظاہر و باطن کی خلافت کا سزاوار، کیا شعلہ بھی ہو سکتا ہے غلام خس و خاشاک. مہر و ماہ انجم نہیں محکوم تیرے کیوں تیری نگاہوں سے لرزتے نہیں افلاک. سبب کیا ہے کہ وہ جو نسخہ تھا مدینہ شریف کا اس پہ عمل کرنا چھوڑ دیا. محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا وہ فرمان آج ہمیں دعوت دے رہا ہے کہ پھر پلٹو، پھر لوٹو. اور ان مقدس آستانوں کا پیغام ہمارے لیے یہی ہے، اور اسی کو ہم اس وقت اس جگہ اجتماع کرنے کا مقصد بھی یہ تھا. اور وہ پیغام جو صدیوں سے چلتا آ رہا ہے، آج جس سے منہ موڑا جا رہا ہے، اس پیغام کو اجاگر کیا جائے. اس بات پر اپنی بات ختم کرنا چاہتا ہوں. قبرص فتح ہوا، البدایہ والنہایہ میں لکھا ہے جس وقت قبرص فتح ہوا حضرت ابو درداء رونے لگے. بہت زیادہ مال ملا، قبرص والوں کی عورتیں بیویاں قیدی بنا لی گئیں. حضرت جبیر بن نفیر نے کہا ابو درداء آج تو دن بڑا ہنسنے کا ہے کہ رب ذوالجلال نے ہمیں کتنی بڑی شان عطا فرمائی ہے کہ آج اسلام کو عزت ملی اور اہل اسلام کو بھی عزت ملی، اور تم رو رہے ہو. یہ کوئی رونے کا دن تو نہیں. فرمایا سوچو وہی ہاکا تو تباہ ہو جائے، میرے رونے پہ تو نے تنقید کی. میں سمجھتا ہوں آج کا دن عزت کا ہے، اسلام کو بھی عزت ملی ہے، مگر میں روتا اس لیے ہوں کہ یہ لوگ ذلیل کیوں ہوئے ہیں. ہم نے جن کو پنجروں میں بند کر دیا، ہم نے جن کے گھروں پہ قبضہ کر لیا. ان ھذہ کانت امۃ قاہرہ، یہ تو بڑی مضبوط قوم تھی، ان کی اپنی حکومت تھی، یہ تو یہاں کسی کو پر نہیں مارنے دیتی تھی، لیکن آج ہے ہماری تلواروں کے نیچے آ گئے ہیں. میں روتا اس لیے ہوں کہ کہیں مسلم امہ بھی یوں نہ بن جائے. میں اس لیے روتا ہوں آج کے حالات. مجھے لگتا ہے کہ حضرت ابو درداء کو تورا بورا کی پہاڑیوں سے دھواں نکلتا نظر آ رہا تھا. حضرت ابو درداء کو نبیوں کی سرزمین عراق بارود میں نہتا نظر آ رہا تھا. حضرت ابو درداء کو کشمیر کی بیٹی کی لٹتی عزت نظر آ رہی تھی. حضرت ابو درداء کو جلتا ہوا پاکستان نظر آ رہا تھا. فرمایا تم خوش ہو، میں رو رہا ہوں. کیوں؟ فرمایا یہ ذلیل کیوں ہوئے، سبب اس کا کیا ہے؟ فرمایا یہ امت قاہرہ تھی. لما ضیعوا امر اللہ، جب یہ رب کے نافرمان بنے، رب کے سرکش بنے، رب کے بگاڑے بنے، اللہ کے سامنے اکڑنے لگے، رب کے نظام کو چھوڑا اور رب کے دین کو چھوڑ کر جس وقت یہ مقابلے میں آئے، اللہ نے ان کو جانوروں کی طرح بنا دیا. آج ہم نے پنجروں میں ان کو بند کر دیا ہے. اے جبیر بن نفیر، مجھے امت کے بارے میں تشویش ہے کہ کل کہیں ایسے نہ ہو کہ یہ امت بھی اسلام کا عمل چھوڑ جائے، شریعت مطہرہ چھوڑ جائے اور اسلام کے احکامات کو پس پش ڈال کر فیشن کا کلمہ پڑھ لے، گنبد خضرا اور حرم پاک کے نور کو چھوڑ کر واشنگٹن کے چکر لگانے لگے. مجھے اس وقت کی ہلاکتوں پر رونا آ رہا ہے کہ کہیں یہ امت بھی ایسے ذلیل نہ ہو جائے جن کاموں کی وجہ سے آج قبرص والے ذلیل ہو رہے ہیں. میرے بھائیو، آج اسلام کا موجودہ صورتحال کا یہ منظر تمہارے سامنے ہے. بعد الاسلام و غریبا وسیعود و غریبا فطوبى للغرباء. میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا تھا جب یہ اسلام چلا تھا اجنبی تھا، پردیسی تھا، اس کے ماننے والوں کو باندھ باندھ کے رسیوں میں مارا جاتا تھا. اس کا خطیب اعظم اور خطیب اول حضرت صدیق اکبر جب کعبہ کے پاس کھڑے ہو کے تقریر کرنے لگے تھے تو ما یعرف انفہ من وجہہ، اتنے معذاللہ جوتے چہرے پہ مارے گئے کہ رخسار ابھر گئے اور ناک اور رخسار کا ختم ہو گیا. اس وقت غریب الوطن اسلام جب نکلا، سطوت آئی، عروج مل گیا.
فرمایا سیعود غریبا، پھر غریب ہو جائے گا، پھر اجنبی ہو جائے گا. آج وہ اسلام اجنبی ہے، آج وہ پردیسی ہے، آج وہ اسلام غریب الوطن ہے. آج اس اسلام کے پاس گھر نہیں ہے، شام کا وقت ہوتا ہے، اسلام کہتا ہے میرا کلمہ پڑھنے والوں مجھے گھر میں رکھو. مدینہ شریف سے آیا ہوں، مکہ شریف سے آیا ہوں، بدری بھی ہوں، ہرائی بھی ہوں، کربلائی ہوں، تمہارے پاس رات رہنا چاہتا ہوں. کیا عشق یہ ہے کہ اس کو کہا جائے اسلام رات اور گزار، ہمارے گھر تیری جگہ نہیں ہے؟ تو کل اسلام بھی نہیں پوچھے گا. اے ملت کے سپوتوں، اے داتا کے دیوانوں، ادارہ صراط مستقیم یہ چاہتا ہے کہ آج اسلام کو گھر دیا جائے، اسلام کو دل دیا جائے، اسلام کو دماغ دیا جائے، اسلام کے لیے اپنا گھر پیش کیا جائے، اسلام کو یہ باور کرایا جائے تو جی بھر کے ہمارے گھر رہ. VCR نہیں چلے گا، ڈش نہیں چلے گی، میوزک نہیں ہوگی، سودی کاروبار کا لقمہ نہیں ہوگا، نماز قضا نہیں ہوگی. یہ باور کراؤ گے اسلام گھر میں رہے گا. اگر ایسا نہیں تو پھر اسلام شکایت کرتا رہے گا کہ کون تھے میرے ماننے والے اور کون تھے میرے متوالے، مجھے چھوڑ کے وہ کہاں چلے گئے ہیں. اس واسطے یہ سب سے بڑا اس وقت ہمارا چیلنج، ہمارے لیے چیلنج ہے، یہ پڑھنا پڑھانا مدارس میں اور عوام تک اس بات کو پہنچانا اس مقصد کے لیے ہے کہ دین کو گھر دیا جائے اور دین کو آباد کیا جائے. اور میں اس دہلیز پہ بیٹھے ہوئے اس بات کی طرف بھی آپ کو توجہ دلانا چاہتا ہوں، ہمیں اپنی توانائی اور ہمیں اپنی جو صلاحیتیں ہیں ان کو جانب سمت میں رکھنا چاہیے. محفل نعت میں جو خرافات کو داخل کیا جا رہا ہے وہ ہمارے دشمن داخل کر رہے ہیں تاکہ نعت شریف کو معاذ اللہ کا المجرا کہنے میں ان کے پاس دلیلیں موجود ہوں کہ دیکھو کیا ہو رہا ہے. یہ مزارات پر بھنگڑے ڈالنے والے اور دھمالے ڈالنے والے اور بھنگے پینے والے یہ اس مسلک کے دشمن ہیں جو غیروں کو دلیلیں فراہم کرنا چاہتے ہیں اور غیروں کے بھیجے ہوئے ہیں تاکہ یہ مقدس آستانے کہ جس خاک کے ذروں سے شرمندہ ستارے، اس خاک میں پوشیدہ ہے وہ صاحب اسرار. ایسی پاک جگہوں پر ان لوگوں کو چھوڑ کے معاذ اللہ ان آستانوں کو بدنام کروانے کی کوشش کی جا رہی ہے. ادارہ صراط مستقیم یہ چاہتا ہے کہ ہر مرکز، ہر درگاہ اس کے جو متولی ہیں اور اس کی جو ذمہ داری جن لوگوں کے پاس ہے یہ ان کی ڈیوٹی ہے، وہاں سے ملنگوں کو ہٹائیں اور وہ مقدس آستانے جہاں پر رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، جہاں پر فرشتوں کی جماعتیں آتی ہیں. فرشتے تو میرے محبوب علیہ السلام نے کہا تھا جو شخص بسل کھا لے میری مسجد میں نہ آئے. کیوں؟ فرمایا ان الملائکہ تتعزى ما يتعزى منه الانسان. فرمایا جس سے بندے کو نفرت ہے اس سے فرشتے کو بھی نفرت ہے. لہذا کوئی ایسی چیز کھا کے میری مسجد میں نہ آئے. جو ساری دنیا کو مسجد میں بلانے کے لیے آئے تھے انہوں نے روکا کہ ایسے مقام پر فرشتوں کو تکلیف ہوتی ہے. یہاں اہل سنت کے روشن ضمیر سجادہ نشین یقیناً اس کے عمل پیرا ہے، لیکن جہاں جہاں سستی ہو رہی ہے اور جہاں جہاں اوقاف موجود ہے اور اوقاف اس بات کی طرف توجہ نہیں کر رہا، انہیں سوچنا چاہیے کہ یہ ہماری درگاہیں ہیں، یہاں سے ہماری بیٹھنیاں چارج ہوتی ہیں اور یہاں رحمتوں کا نزول ہوتا ہے. کوئی ایسا کام نہ ہو جس سے فرشتوں کو تکلیف ہو، جس سے انسانوں کو تکلیف ہو. ان کو بھنگیوں سے پاک کیا جائے اور ان کے ہر طرح کے وہ لوفر لوگ جو دوسرے تشیع کی چراگاہوں سے نکل کر ہمارے ان مقامات پہ قبضے جمانا چاہتے ہیں ان کو دور کیا جائے. بالخصوص حضرت داتا گنج بخش اجمیری کی دہلیز جہاں پر قادیانیوں جیسے لوگ بھی آ کر معاذ اللہ اپنی سرگرمیاں بڑھا رہے ہیں، ایسے تمام لوٹوں پر اور ایسے تمام مردودوں پر مکمل پابندی ہونی چاہیے. اور جتنے بھی جس لحاظ سے بھی خرافات داخل کیے جا رہے ہیں ہر لحاظ سے احتساب ضروری ہے. اور یہ سمجھیں وزن تب بڑھے گا جب آنکھ پاک ہوگی، جب کان پاک ہوں گے اور جس وقت سارا بدن پاک ہوگا. آج کا وہ نوجوان جو میوزک کے نشے میں دھت ہے، جس کی آنکھ گندی ہو چکی ہے، اس کو سوچنا چاہیے. نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے کل عین زانیہ، ہر آنکھ جو یوں اٹھتی ہے وہ بدکار ہوتی ہے. آنکھ بدکار ہو تو نیکی کہاں سے آئے، حلاوت کہاں سے آئے، روحانیت کہاں سے آئے؟ اس واسطے عمل ہمارا ورثہ ہے، عمل کی دعوت ہمارا ورثہ ہے. یہ میوزک اور گانے بجانے کو روکنا یہ حضرت مجدد الفسانی اور یہ علماء حق کی شروع سے تحریک ہے. تقدس اور تقویٰ کی اذانیں پڑھنا
یہ ہمارے بدر و حنین سے چلنے والے وہ نغمے ہیں جن پر آج ہمیں قائم ہونا ہے. اس واسطے صحت عقیدہ کے ساتھ پوری عملی حیثیت کو استوار کرنا، اجاگر کرنا اور ساری خرافات کے مقابلے میں ڈٹ کے مقابلہ کرنا، یہ ہمارا مشن ہے. اور یہ تمام علماء و مشائخ اس کی تائید میں بیٹھے ہوئے ہیں اور یہ تمام اصحاب اس بات پر متفق ہیں. لہذا ہم نہ تو کسی کو اپنے مسلک کی بولی لگانے دیں گے اور نہ کسی کے خود ساختہ اجتہاد کی بھیک اس مسلک کو چڑھنے دیں گے اور نہ ہی کسی بد عمل کو اس مسلک کا سوداگر بننے دیں گے. یہ ورثہ ہے ان اسلاف کا اور انشاءاللہ ان کی بتائی ہوئی طریقت اور شریعت کے مطابق اس پہ ہمیشہ پہرا دیا جائے گا. محتشم سامعین حضرات، بات بڑی لمبی ہو گئی، اپنی بات کو اس بات پہ ختم کرتا ہوں. اٹھو میری ملت کے سپوتوں کو جگا دو، بارش میں بھی سوئے ہوئے آہو کو اٹھا دو. خطرہ ہے حلالی نہ کہلائیں صلیبی، اس فتنے کی چنگاری کو تھوکوں سے بجھا دو. ایمان جو کرتا ہے تیرے ایمان پہ حملے، اس فسق کے اڈے کی بنیادیں ہلا دو. خربوز پہ پہرے کا اگر حقدار ہے گیدڑ تو مالی کو بھی جینے کا کوئی دستور بتا دو. حق بات بتائے الرجی معجون مدینہ کی، اسے ایک ڈوز کھلا دو. آصف کہے تجھ سے یہ پیغام محبت، اس ملک کی بگڑی کو قرآن سے بنا دو. ہماری سامعین حضرات، میں نہایت ہی مشکور ہوں کہ حضرت اقدس شیخ المشائخ حضرت پیر سید محمد مظہر قیوم شاہ صاحب مشہدی سجادہ نشین آستانہ عالیہ بکی شریف سرپرست اعلیٰ جامعہ جلالیہ رضویہ مظہر الاسلام علالت کے باوجود تشریف فرما ہوئے ہیں اور اتنا ٹائم آپ نے عطا فرمایا ہے. یہ سارا فیض حضرت حافظ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ کا ہے اور یہ مقدس شیوخ ان کا دیا ہوا سوز ہے جس کو بانٹنا یہ ہماری ڈیوٹی ہے. اور اس مقام پر ہمیں اس بات کو بھی پیش نظر رکھنا ہے کہ آج کا یہ ہمارا اجتماع انہی شیوخ کے زیر سایہ ہے. مخدوم ملت حضرت پیر سید محمد محفوظ شاہ صاحب مشہدی جو اس ملک میں ایک بہت بڑے کردار کا نام ہے، ان کی تشریف آوری اور سرپرستی پر بھی نہایت مشکور ہوں. اور اس میں آپ حضرات سے یہ بھی کہنا چاہوں گا، اس سے پہلے جو سیمینار یہاں پہ ہوا تھا ہمارے خلاف یورشیں ہوئی، سازشیں ہوئی اور اپنی طرف سے محاذ کھولے گئے، مگر اللہ کا دیا ہوا یہ حوصلہ ہے اور اپنا کوئی کمال نہیں. یہ انہی کا فیض ہے. ہزار خوف ہو لیکن زباں ہو دل کی رفیق، یہی رہا ہے ازل سے کلندروں کا طریق. وہ چھوٹا سا مقالہ 60 صفحے کا جن لوگوں سے برداشت نہیں ہو رہا تھا، آج اس مجمع میں وہ کتاب 323 صفحے پر چھپ کے آ چکی ہے کہ غیبانہ جنازہ جائز نہیں. 4 مقالہ جات میرے اس میں موجود ہیں اور انشاءاللہ سورج مغرب سے طلوع ہو سکتا ہے، ان کا کوئی جواب نہیں دے سکتا. اور جن لوگوں نے قلم گسیٹ کارواں نے خانہ ساز شریعت سے جواب دینے کی کوشش کی، برادر اصغر مولانا محمد عابد جلالی نے 7 اقساط میں اس مضمون کا جواب دیا اور حضرت مولانا محمد اعظم اشرفی صاحب نے ایک طویل مقالہ کی شکل میں اس کا جواب دیا. جاتے وقت وہ سوغات محبت ضرور لے کے جائیں تاکہ آپ آئینہ دکھائیں کہ جو بھی اس کاروان تحقیق کو ہمت کے سامنے آئے گا انشاءاللہ اس کو ہزیمت کا سامنا ضرور کرنا پڑے گا. میری دعا ہے رب ذوالجلال اس حاضری کو قبول فرمائے اور بالخصوص مرکزی جامعہ محمدیہ نوریہ رضویہ بکی شریف جس کے فیض کا ایک تسلسل ہے، اللہ تبارک